والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ والشکر للہ. ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہم عاجز گناہگار نکمے ناکارہ بندوں کو یہ ماہ رمضان شریف عطا فرمایا اور اس مبارک مہینے کی بابرکت ساعتوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت نماز تراویح کو ادا کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائی اور پھر ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائی. اس کو ادا کرنے کی پابندی کے ساتھ اللہ نے ہمت بھی عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان کی سننے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اور الحمدللہ جو تراویح میں قرآن مجید فرقان کی تلاوت کی گئی اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. کیونکہ ہمارے ہی محلوں میں، ہماری ہی گلیوں میں، ہمارے ہی بازاروں میں اور ہمارے ہی گھروں میں کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ان عبادتوں کی توفیق نہیں ملی. انہوں نے یہ لمحات ضائع کر دیے کھیل کود میں، لاہو و لعب میں، ٹیلی ویژن میں، ادھر ادھر گھوم پھر کے کھا پی کر یہ قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی اور برباد کر دی. اور اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم اپنی بارگاہ میں بلا دیں. اس نعمت عظمہ پہ ہم خدا کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہم نکموں کو، ناپاک، سیاہ کار، گناہ گار، بدکار لوگوں کو اپنی قسمتیں چمکانے کے لیے اپنے عروجوں کے جو ستارے ہیں انہیں چمکانے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے پاک دربار میں بلایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ بے حد و بے حساب شکر ہے. اور اس پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جب تک ہماری زندگی کی سانسیں باقی ہیں ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری میں ہی مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے. آج تیسرے سپارے کے ابتدائی نصف حصے سے کچھ تھوڑا سا ہم نے زیادہ تلاوت کیا. تیسرے سپارے کا جو آغاز ہے وہ ہے سورۃ النبأ سے. نبأ عربی زبان میں کہتے ہیں خبر کو، جو بڑی خبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مبارکہ میں کافروں کی روش بیان کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم. چونکہ کافروں نے، مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کبھی بھی قیامت کا ذکر سنا ہی نہیں تھا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قیامت بھی کوئی چیز ہے، آخرت بھی کوئی چیز ہے. پہلی مرتبہ جو آخرت کا کانسیپٹ انہیں ملا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملا. تو اب جب وہ بار بار ایک ہی بات سن رہے ہیں، عقیدہ آخرت مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو آپس میں پوچھتے تھے کہ بھائی یہ جو کہتے ہیں آئے گی کب، جس کی خبریں دیتے ہیں کہ آئے گی کب آئے گی وہ قیامت. تو ان کی روش کی آپس میں جب ملتے تھے خوف زدہ تو ہوتے تھے، حضور کی بات سن کر ڈر تو لگتا تھا، تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آخر کب آئے گی قیامت، جس لیے بار بار تذکرہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روش کا تذکرہ فرمایا اور انہوں نے نبأ علی بڑی خبر کی بات کرتے تھے تو اللہ نے اس کی مناسبت سے سورۃ کا نام سورہ نبأ رکھا. اس سورۃ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکوینی دلائل یعنی آسمانی اور زمینی حقائق کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راتیں آرام کے لیے بنائی ہیں اور دن کام کے لیے بنائے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. دن کام کے لیے ہیں اور راتیں آرام کے لیے ہیں، مگر ہم نے اس کو الٹا کر دیا. ہم راتیں جاگ کر گزارتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو نیندیں ہیں وہ پرسکون نہیں ہیں. نیندوں کا پرسکون ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو یہ شکایت کریں گے مجھے نیند ہی نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی ہے، گولیاں کھاتا ہوں نیند آتی ہے.
نیند کی گولیاں کھا بغیر نیند نہیں آتی، اور کئی ایسے لوگ ملیں گے جو صبح بیدار ہونے کے بعد بھی بولیں گے فریش نہیں ہوں۔ نیند نے تھکاوٹ دور نہیں کی، تو نیند اگر تھکاوٹ دور کر دے، نیند اگر پرسکون ہو کر آ جائے اور نیند سے آرام اور سکون میں اثر آ جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی پیاری پیاری مختصر سی دعائیں تعلیم فرمائی، اور ہر کام کے لیے سرکار نے کوئی نہ کوئی دعا ضرور تعلیم فرمائی، اور اس دعا میں کہیں نہ کہیں شکر کا عنصر پایا جاتا ہے، شکر کا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو سرکار نے دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا کیا کرو، چونکہ نیند اللہ نے آرام کرنے کے لیے بنائی تھی، سو گئے، دن بھر کی تھکن دور ہو گئی، جسم بھی فریش ہو گیا، ذہن بھی فریش ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ الحمدللہ جب بولتے ہیں تو ایسا کہ اللہ کا شکر ادا کیا، تمام تعریف اللہ کے لیے، مطلب اللہ کا شکر ہے، اللہ وہ ہے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ نیند بھی ایک طرح سے موت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہماری باڈی کہاں ہوتی ہے، ہمیں کوئی خیال ہوتا ہے، کچھ بھی خیال نہیں کہ صبح اٹھتے تو ہاں اپنے بستر پر ہی موجود ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ادھر سے ادھر کر پڑے لیتے ہیں، اس کمرے میں سوتے ہیں، صبح اٹھتے تو وہاں ملتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں۔ تو نیند بھی موت کی ہی طرح ہے، جس طرح مرنے والے کو نہیں پتا اس کا جسم کہاں پر لے جایا جا رہا ہے، کہاں رکھا جا رہا ہے، اسی طرح سننے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد ہمیں موت کے بعد نیند یعنی بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو جب پرسکون ملے تو اللہ پرسکون نیند ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، عظیم الشان نعمتیں، اور روز قیامت کی ہیبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے جلال میں ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ اس دن فرشتے اور جبریل امین بھی صفوں میں ہاتھ باندھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کچھ بولے، سب اللہ کے جلال کے آگے خاموش، کسی میں ہمت نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بول سکے، کوئی نہیں بول سکے گا، الا من اذن له الرحمن، لیکن جسے اللہ اجازت دے گا صرف وہی اللہ کی بارگاہ میں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا، جسے اجازت دے گا صرف وہی بولے گا، اور فرمایا جو بولے گا وہ سچ بولے گا اور حق بولے گا، مطلب وہ بولے گا جو اللہ چاہتا ہے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو بولنے کی اجازت ملے گی وہ ایسی بات کہے گا جو اللہ کو پسند ہے، اور یہ اجازت کس کو ملے گی؟ یہ آپ کو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو ملے گی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کچھ بولنے، سرکار کو اجازت ملے گی، اور سرکار فرماتے میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا، ایسی حمد کروں گا جیسی اللہ کی آج تک کبھی کسی نے حمد کی ہی نہیں ہو، ایسی حمد، ایسا سجدہ کروں گا کہ اللہ کو کسی نے ایسا سجدہ کیا ہی نہیں ہوگا، ایسا سجدہ کروں گا قیامت والے دن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا حبیب، یہ جو روز قیامت ہم نے قائم کیا یہ آپ کو رسوا کرنے کے لیے تھوڑی قائم کیا، یہ تو ہم نے آپ کی شان دکھانے کے لیے قائم کیا ہے۔ آپ ضرور اٹھائیے، مانگیے، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا، سفارش کریں جس کی شفاعت کریں گے آپ کی قبول کی جائے گی، مقام محمود پر فائز کیا جائے گا سرکار کو۔ تو قیامت کو در حقیقت صرف اور صرف سرکار کی شان کو بیان کرنے کے لیے اور سرکار کی شان کو دکھانے کے لیے قائم کی جا رہی ہے۔ مقام محمود وہ مقام ہے کہ جہاں ہر کوئی اس مقام پر فائز ہونے والے کی تعریف کرے، اپنے کو اپنے غیر بھی تعریف کرے، تمام مخلوقات، اور نہ صرف تمام مخلوقات بلکہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا بھی اس کی تعریف کرے، وہ ہے مقام محمود جس پہ ہمارے آقا کریم فائز ہوں گے کہ حبیب مانگیے، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کلام کرنے کا اذن ملے گا، سرکار سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، اس کے بعد شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اور سرکار کے صدقے میں پھر انبیاء کرام کی شفاعت کریں گے، اولیاء کرام کی شفاعت کریں گے، حفاظ قرآن کی شفاعت کریں گے، قرآن کی شفاعت کرے گا، کعبۃ اللہ کی شفاعت کرے گا، لیکن اس شفاعت کا دروازہ آپ میرے آقا محمد مصطفیٰ کھولیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ کام۔ فرمایا
ہم تمہیں قیامت کے دن سے ڈراتے ہیں. قیامت کا دن اتنا بولنا ہوگا کافروں کو بتایا. جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا اس دن کی ہیبت دیکھ کے کافر بولے گا یا لیتنی کنت ترابا، ایک کاش میں مٹی ہوتا. یعنی کہ میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا. مٹی کا ذرہ ہوتا تو مٹی کے ذرے سے حساب کتاب نہیں ہوگا، تو اس سے بھی حساب کتاب نہیں ہوتا. لیکن چونکہ انسان شرعی طور پر مکلف تو حساب کتاب دینا پڑے گا. یا دوسرا یہ کہ جس طرح جانور ان کے درمیان فیصلے ہونے کے بعد انہیں اللہ بولے گا مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جائیں گے. تو کاش میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا. بھلے سے مجھے جنت میں نہ ڈالا جاتا، جہنم سے تو بچ جاتا، میں مجھے مٹی کر لیا جاتا، جہنم کے ساتھ تو بچ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تمہاری حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں. کاش دنیا میں حسرت کر لیتے، دنیا میں اللہ کی بات مان لیتے، اللہ کی فرما برداری کر لیتے، تو آج اس قسم کی تمہیں سنگینی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. سورۃ النازعات کا آغاز ہے. سورۃ النازعات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کا لے کر آ رہا ہے. یہ قرآن پر لائیے. قیامت کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النازعات کے اندر بیان فرمایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ بھی اس کے اندر آیا، اس طرح اس نے سرکشی کی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی مزید دلائل سورۃ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا. پھر سورہ عبس آ جاتی ہے. سورہ عبس میں جو ابتدائی آیات ہیں وہ اس حوالے سے کہ ایک مرتبہ سرکار عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دعوت تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہوتے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ سردار ہوتے ہیں تو پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، تو سرکار اسی پروٹوکول کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے تاکہ یہ مسلمان ہوں گے تو ان کے پورے پورے قبیلے مسلمان ہو جائیں. اتنے میں نابینا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نابینا ہو، یہ نہیں کہا پتا کہ سرکار کے ساتھ بیٹھے، یہ سرکار کو پکارتے ہوئے جو ہے تشریف لے کر آ جاتے ہیں. سرکار کو آواز لگا رہے ہوتے ہیں تو سرکار جو ہے چونکہ وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اس کو تبلیغ فرما رہے ہوتے ہیں، تو سرکار کو ان کا آنا اور آواز لگانا یہ ناگوار ہو سکتا ہے. سرکار جو ہے وہ اس بات کا جواب نہیں دیتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ فرمائی کہ حبیب اللہ کی بارگاہ میں عزت کافروں کی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں عزت تو ایمان والوں کی ہے. یہ اگر سردار ہیں تو اپنے گھر کے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں عزت تو ایمان والے کی ہے. ایمان والا چاہے نابینا ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کمزور ہو، آپ کافروں کو اس کے اوپر فوقیت نہیں دیں گے. فوقیت تو ایمان والے کو حاصل ہے. تو بڑے سے کتنے بڑے سردار کیوں نہ ہوں انہیں کوئی عزت حاصل نہیں. اب یہ آیتیں دیکھیں، یہ آیتیں نازل ہوئی بطور تنبیہ سرکار عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور قرآن کی حقانیت کی اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ قرآن اگر سرکار عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تراشیدہ کلام ہوتا معاذ اللہ، جیسے کہ کفار کہتے ہیں، تو کیا کوئی بندہ اپنی سرزنش کی آیتیں لکھتا ہے اس کتاب کے اندر؟ بھئی میں آپ کے سامنے جب بھی بیان کروں گا یا کبھی اپنے حالات لکھوں گا تو میں ہمیشہ یہ لکھوں گا میرے استادوں نے میری تعریف کی، میرے استادوں نے ہمیشہ مجھے شاباشی دی. جس دن میرے استاد نے میری پٹائی لگائی اس دن کا تذکرہ ہی نہیں کروں گا، جس دن استاد نے ڈانٹا تو اس دن کا تذکرہ ہی نہیں کروں گا. جب بھی بتاؤں گا اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا نا. کبھی بھی بندہ اپنے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، دوسروں کے سامنے اچھا اچھا تذکرہ کرتا ہے، کبھی بھی اپنی سرزنش والی باتیں لوگوں کو. تو قرآن کے سچے اور حق ہونے کی اور عند اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ آیتیں جو سرکار کی بطور تنبیہ نازل ہوئی تھی، سرکار نے وہ بھی صحابہ کو بیان کر دی کہ دیکھو اللہ نے یہ بھی قرآن نازل کیا ہے. چاہتے تو چھپا سکتے نا، نہیں بتاتے، لیکن سرکار کے سچے ہونے کی اور اس کلام کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ آیتیں جن میں سرکار پر اللہ نے تنبیہ فرمائی، سرکار نے وہ آیتیں صحابہ کو نہ صرف بیان فرمائی بلکہ انہیں یاد کروائی، اور آج بھی کلام اللہ کے اندر وہ آیتیں ایسے موجود ہیں. تو یہ آیت مبارکہ سورہ عبس کی ابتدائی آیات اس طرح نازل ہوئی، اور اس کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے روشن اور تر و تازہ ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل زرد پڑے ہوئے ہوں گے، اس سے پیلے پڑ جاتے ہیں. جیسے کسی کو پیلیا ہوتا ہے نا، یہ بیماری ہوتی ہے ایک دم پیلا زرد چہرہ پڑا ہوا ہے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو بڑے خشک. تو خوش چہرے وہ ہوں گے جن سے ان کا رب راضی ہو جائے گا، جنہیں آخرت کا خوف نہیں ہوگا، اور زرد چہرے ان کے ہوں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کرنا کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہے کہ
کہ کوئی سگا رشتہ بھی کام نہیں آنے والا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. فرمایا قیامت والے دن باپ بیٹے سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگ جائے گی, دوست دوست سے بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. انتہائی افراتفری کا عالم, کوئی سگا رشتہ کام نہیں آئے گا. اس قیامت والے دن جب تمہارا کوئی سگا تمہارے کام نہیں آئے گا نا, اس دن بھی محمد مصطفیٰ تمہارے کام آئے گا. سبحان اللہ. سرکار کام آئے گی. تم نے تو سرکار سے تعلق مضبوط نہیں کیا, تمہاری طرف سے کمزوری ہے, لیکن سرکار نے جب اپنا غلام بنا لیا تو بنا دیا. سرکار نہیں چھوڑتے, سرکار نے اس کو اپنا بنا لیا, بنا دیا. تم کمزور ہو تو ہوتے رہو, سرکار کی طرف سے کوئی کمی نہیں. فضائل درود کے اندر میں نے ایک روایت پڑھی, قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا, نام اعمال کھولے جائیں گے, ایک بندے کا حساب ہو جائے گا, اس کی نیکیاں کم گنا زیادہ ہوں گے, اللہ کی بارگاہ سے حکم اور جہنم میں لے جا کے ڈالو. جب جہنم کا حکم مل گیا تو اس کی تو ہوائیاں اڑیں گی, مجھے تو کوئی بچانے والا نہیں, مجھے ہم پکاری کرے گا, کوئی نیکیاں دے دو, کوئی نیکیاں دے دو, میں جہنم کی آگ میں نہیں جانا چاہتا, کوئی مجھے بچا لے. مگر کون بچائے, سب کو اپنی اپنی پڑی. فرشتے پھر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے. وہ نہیں جانا چاہ رہا ہوگا, وہ بھاگنا چاہ رہا ہوگا, لیکن فرشتے گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. راستے میں قرآنی بزرگ ملیں گے, فرشتے سے پوچھیں گے بھی کیا ہو گیا, گھسیٹ کے دیتے ہو جا رہے ہو, مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ فرشتے کہیں گے کہ بارگاہ سے حکم ہو گیا, اس لیے جہنم کو چونکہ نیکیاں کم تھی تو اللہ نے حکم دے دیا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اس کو جہنم میں لے جانا چاہ رہے ہیں, جا ہی نہیں رہا, اس لیے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. وہ بڑی آؤ بوا کر رہا ہوگا, کوئی مجھے بچا لے, میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا, کوئی بچا لے, کوئی نیکیاں دے دے. تو بزرگ کہتے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں کہ مرتبہ پھر میزان پہ چلتے ہیں, پھر نیکیاں تلوا لیتے ہیں. فرشتے بولتے ہیں ٹھیک ہے, پھر دوبارہ میزان پہ آتے ہیں, پھر نیکیاں تلی جاتی ہیں, نیکیاں کم ہوتی ہیں, گناہ زیادہ ہوتے ہیں. وہ بزرگ اپنی جیب سے ایک پرچی نکالتے ہیں, نیکیوں کے پلڑے پہ رکھتے ہیں, نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے. اگر نیکیوں کا وزن زیادہ ہوا تو حکم بھی تبدیل ہو گیا, اللہ کی بارگاہ سے حکم اس کو جنت میں لے کے چلے جاؤ. اب فرشتوں سے جنت میں لے جانا چاہ رہے, وہ جنت میں نہیں جا رہا. چلو بھائی جنت میں چلو, ساروں قطار ہوئے جا رہا ہے. پہلے جہنم میں لے جا رہے تو نہیں جانا چاہ رہے تھے, اب جنت میں لے جا رہے تو نہیں جانا چاہ رہے. وہ کہے گا ایک منٹ رک تو جاؤ, ابھی چند لمحے پہلے میں جہنمی ہو چکا تھا, میں جہنم کی آگ میں جلنے والا تھا, لیکن یہ آگ ہے, انہوں نے مجھے بچا لیا. ذرا مجھے اپنے محسن سے مل تو لینے دو. آج جب میرا باپ میرے کام نہیں آیا, جب میری ماں میرے کام نہیں آئی, جب میرا بھائی, میرا بیٹا, میرا چچا, میرا ماموں, میرا خالو, میرا خالق, کوئی میرے کام نہیں آیا, اس مصیبت کے وقت میں یہ میرے کام آئے, کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں تھا, کوئی مجھے جہنم سے بچانے کو تیار نہیں تھا, یہ مجھے بچانے کے لیے آگے, ذرا اپنے محسن سے مل تو لینے دو مجھے, آخر یہ ہے کون جو مجھے بچانے کے لیے آ گئے. وہ ان کے پاس جائے گا, رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, جہنم سے بچ گیا نا, خوشی کی پیاس. ان سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں جس مصیبت کے وقت میرے کام آئے. بزرگ مسکرائیں گے, میں نے تمہیں پہچانا نہیں, مجھے, میں تیرا نبی ہوں جس کا تو کلمہ پڑھا کرتا تھا. یا رسول اللہ, آپ قدموں میں گر جائے گا, بے انتہا روئے گا, گر گرائے گا, یا رسول اللہ آپ مجھے پہچانتے ہیں, میں نے تو کبھی آپ کو یاد ہی نہیں کیا, آپ مجھے جانتے ہیں. سرکار فرمایا کہ ہاں میں تجھے جانتا ہوں. یا رسول اللہ وہ کیا تھا جو ہم نے نام اعمال میں رکھا, نیکیاں بڑھ گئی تھی, کہ تم نے ایک مرتبہ بھولے سے مجھ پہ درود پڑھا تھا, تیرا وہ درود تیرے کام آ گیا. تو ان سے تعلق مضبوط کرو جو قبر میں بھی روشنی دینے والے ہیں اور حشر میں بھی کام آنے والے ہیں. ان کو چھوڑ کے سب سے تعلق قائم کر کے بیٹھے ہوئے, اس سے بھی دوستی, اس سے بھی دوستی, یہاں بھی سب جگہ تعلقات, لیکن جو تعلق قبر اور حشر میں کام آنے والا ہے ان سے تمہارا تعلق مضبوط نہیں. یہ جو میں آپ لوگوں کو سختی کر رہا ہوں درود شریف پڑھوانے کی, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے خدا. میں آپ کو بول رہا ہوں بیٹھو درود شریف پڑھو, سب آؤ, اجتماعی طور پہ پڑھو, صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ درود قبر اور حشر میں کام آ جائے. سرکار سے تعلق مضبوط کریں بھائی, سرکار سے تعلق مضبوط تو دنیا بھی حسین, آخرت بھی حسین. اور سرکار سے تعلق اگر مضبوط نہیں ہے تو سب کچھ برباد ہے. کتنے ہی مال و دولت کیوں نہ ہو,
اور کتنے ہی تعلقات تمہارے دنیا میں کیوں نہ ہو، چپراسی سے لے کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان تک تمہارے تعلقات کیوں نہ ہو، اگر سرکار سے تعلق نہیں ہے تو کوئی بھی تعلق قبر اور حشر میں تمہارے کام آنے والا، سب دنیا میں گھرے رہ جائیں گے۔ اور اگر کسی کا سرکار سے تعلق مضبوط ہو نا، سرکار سے تعلق مضبوط ہو تو وہ تعلق دنیا میں بھی کام آتا ہے، دنیا میں بھی کام آتا ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ہدایت سناتا کہ سرکار سے تعلق جن کے مضبوط ہو جائیں، اگر وہ کسی بادشاہ کے دربار میں چلے جائیں تو انہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی، سرکار خود بادشاہ سے سفارش کیا کرتے کہ میرا بندہ آ رہا ہے، خیال کرنا اس کا۔ ان سے تعلق مضبوط کریں جو دنیا میں آنے کا سبب بھی ہے ہمارا، اور اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ لے جانے کی ضمانت بھی ہے، اور اس کے بعد قبر کے اندھیرے سے نجات بھی ہوئی ہے، اور حشر والے دن عافیت کا سامان بھی ہوئی ہے۔ ان سے تعلق مضبوط کریں۔ پھر سورۃ التکویر ہے، اس سورۃ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا، فرمایا کہ سورج اور زمین کے سارا جو نظام ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ میں نظر آتے ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرف اڑتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، زمین کی جو گریوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ہر چیز فضاؤں کی طرف اڑنے لگ جائے گی، ہر چیز گریوٹی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بچیوں کو زندہ ضرور کر دیا کرتے تھے، اللہ پاک بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا، تو بولیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے قتل کیا، ان سے پوچھا جائے تو ان کی بڑی سخت پرسش ہوگی، سخت سرزنش ہوگی۔ آج بھی خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف جو نئی جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے باب ملک عبداللہ کی طرف، وہاں ایک انڈر بائی پاس ہے، اس کی اس سائڈ پہ روڈ پر آپ کریں تو جو مسجد عائشہ سے جو بسیں وغیرہ آتی ہیں وہاں آگے وہ یو ٹرن لے رہی ہوتی ہیں، اس جگہ پہ مقبرۃ الشقیقہ ہے، وہ مقام ہے جہاں مشرکین مکہ اپنی بچیوں کو زندہ ضرور کیا کرتے تھے، وہ مقام۔ اور اسلام کی سب سے پہلے شہید اور سب سے پہلے شہید حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا مزار بھی اسی جگہ پہ موجود، ایک ہی قبر میں دونوں آج بھی موجود ہے، وہ قبر ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کیا گیا۔ بہت کوشش کی گئی کہ جب یہ تعمیراتی کام ہو رہا تو اس قبر کو بھی توڑ دیا جائے اور اس جگہ پہ روڈ بنا دیا جائے، بڑی بڑی مشینیں آئی، مشینیں خراب ہو گئی لیکن قبر نہیں ہوئی، آج بھی جگہ موجود ہے۔ اللہ پاک سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جگہ جب ان کو دفن کیا جانا تھا تو ابو جہل بیچ میں آ گیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا قبرستان ہے، یہاں یہ مسلمان دفن نہیں ہوں گے، ان کے لیے کوئی اور جگہ جا کے خریدو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھال بھر کر ہیرے جواہرات بھیجے اور یہ جگہ انہوں نے خرید لی، تو آج یہ جگہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہے، ان کی جگہ ہے۔ کوئی کیسے قبضہ کر سکتا ہے، کوئی نجدی بھابی کیسے قبضہ کر لے گا، ام المؤمنین کی جگہ ہے۔ پھر سورۃ الانفطار، سورۃ الانفطار میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہماری حفاظت پر معمور فرشتے ان کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتِبِينَ۔ ایک عمومی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، ایک نیکی لکھنے والا ہے اور ایک بدی لکھنے والا ہے، تو ہر شخص کے دو الگ الگ فرشتے ہیں، ہر شخص کے دو الگ الگ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے اور ایک گناہ لکھ رہا ہے۔ جو نیکی لکھنے والا ہے وہ اتنا پھرتیلا ہے کہ اگر کوئی مومن نیکی کی صرف نیت کر لے نا کہ میں نے یہ نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، ادھر بندہ مومن نے نیت کی ادھر وہ نیکی لکھ دیتا ہے، اتنا پھرتیلا۔ اور گناہ لکھنے والا جب بندہ مومن گناہ کر لے، گناہ کی نیت کرے تو نہیں لکھتا ہے، جب ارادہ کیا انشاءاللہ بچ جائے، کر لے تو بھی نہیں لکھا، ہو سکتا ہے شاید توبہ کر لے، ہو سکتا ہے شاید توبہ کر لے، تب بھی نہیں لکھتا۔ لیکن جب بندہ توبہ نہ کرے تب کہیں جا کے وہ اس کے ریکارڈ میں اس گناہ کو لکھ دیتا ہے۔ تو ان فرشتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ میں اصل میں یہاں یہ بات بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ کبھی کسی کے گندے پہ ہاتھ رکھا اور لے بھائی معاذ اللہ سمع معاذ اللہ نقل کفر نواشد، تمہارے فرشتے کو دبا دیا میں نے، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس طرح کی کوئی کفریہ جملے، فرشتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے مشہور ہے کہ ایک کندھے پہ یہ بیٹھے، کندھے پہ یہ بیٹھے میں
تو ہاتھ رکھا تو فرشتے کہاں چلے گئے؟ تو یہ اللہ پاک نے صرف سمجھانے کی بیان فرمایا، ورنہ در حقیقت کرامت کاتبین یہ فرشتوں کا ایک گروپ ہے، ایک پوری جماعت ہے جو تمام انسانوں کے نامہ اعمال لکھنے پر مامور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اللہ پاک نے دو گروپ بیان فرمایا، ایک ابرار کا ہے، ایک فجار کا ہے۔ ابرار نیکوکار لوگ ہیں اور فجار بدکار لوگ ہیں۔ فرمایا جو ابرار ہیں وہ نعمتوں والے مقام میں رہیں گے اور جو فجار ہیں وہ جہنم کی آگ میں چلیں گے۔ پھر سورہ مطففین ہے، تطفیف کہتے ہیں ناپتون میں کمی کرنے کو، تو جو ناپتون میں کمی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو ناپتون میں کمی کرتے ہیں کل روز آخرت انہیں آگ کے دو پہاڑ دیے جائیں گے اور ایک ترازو دیا جائے گا۔ آگ کے دو پہاڑ ہوں گے، ایک ترازو دیا جائے گا، بولا جائے گا ان پہاڑوں کو توڑ برابر کو، تو اپنے ہاتھوں سے آگ دھریں گے، وہ اپنے ہاتھوں سے آگ دھریں گے، ایک پر ایک جو ہے وہ برڑے میں ایک طرف سے آگ رکھیں گے، ایک طرف اس طرف رکھیں گے، برابر کرتے رہیں گے، لیکن وہ کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ یہی ان کا عذاب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے آگ دھریں۔ تو جو یہاں ناپتون میں کمی کرتے ہیں، جو پلوں کے اندر چھڑے بھرے رکھتے ہیں، جو ٹیمپرنگ کرتے ہیں، جن کے باٹ پورے وزن کے نہیں ہوتے، یا جو پلے کے اندر کچرا پڑا رہنے دیتے اس کا خیال نہیں کرتے، انہیں فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں اس عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ذرا سی بے احتیاطی، اچھا ایک چیز اور، یہ صرف بولنے والی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ جو چیزیں معاف کر دی جاتی ہیں اس کے اندر بھی یہ عذاب ہے۔ تو پیٹرول پمپ والے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں کہ جی پرچون کی دکان والوں پہ عذاب آئے گا، پیٹرول پمپ والوں پہ عذاب نہیں آئے گا، یا دودھ والوں پہ عذاب نہیں آئے گا، یا تیل والوں پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کا عذاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی مخلوق کا حق مار رہا ہے، اللہ اس کی گرفت کرے گا، اور وہ کسی بھی صورت میں کر رہا ہو۔ دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے دے، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ اللہ کے فرشتوں کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ریکارڈ پورا جمع ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈ اللہ پاک قیامت والے دن خود ہاتھ میں دے گا۔ اللہ پاک کہے گا اقرأ کتابک، حضرت خود ہی پڑھیں اپنا نامہ اعمال، ہم نہیں چنا رہے، ہم نے کوئی وکیل نہیں رکھا جو تم پہ جرا کرے گا، یہ نامہ اعمال تمہارا ہے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب میں حساب کتاب کرنے کے لیے خود کافی ہو۔ اب سوچیں ذرا آپ کے نامہ اعمال ایک دفتر ایک ڈائری کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں دیے جائیں اور آپ کو بولا جائے بیٹا پڑھ کے سناؤ کہ تم نے فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ کیا رول کیا ہے۔ کیا ہے ہمارے اندر اتنی ہمت کہ پروردگار جس کے سامنے انبیاء کرام بھی لرز رہے ہوں گے، اس کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے آپ اور میں اس اللہ کو اپنے نامہ اعمال کی ڈائری پڑھ کے سنائیں گے؟ ہے ہم میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت؟ ارے یہ 60-70 سال زندگی کو چھوڑو، صرف 10 دن اگر میں کہوں کہ اپنا 24 گھنٹے کا نامہ اعمال مرتب کرو، کیا کیا کرتے ہو، اور 10 دن کے بعد اپنے ابا کے سامنے کھڑے ہو کے سناؤ، تو کہیں نہ کہیں اگر غیرت مند ہو تو شرم محسوس ہوگی، اس میں تو چیزیں مائنس کرتے ہو کہ نہیں ابا کے سامنے نہیں بول سکتا، میں یہ بات اپنے ابا کو نہیں بتا سکتا۔ جو چیز تم اپنے ابا کو نہیں بتا سکتے وہ پروردگار کی موجودگی میں کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ابا نہیں دیکھ رہے لیکن ابا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن اس سے شرم نہیں آتی۔ فرمایا نامہ اعمال ہاتھ میں ملے گا، حساب کتاب خود کر لینا، پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی کے اندر ہو۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کیا ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب دے سکیں؟ نہیں، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ جس طرح اس دنیا میں ہمارا پردہ رکھا ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے عزت والا بنا کے رکھا ہے، اپنی چادر سبدالیت ہماری گندگی اور غلاظت انہوں نے ڈال دی ہے، نہ صرف غلاظت چھپائی بلکہ اس سے اٹھنے والی بدبو بھی انہیں چھپا لی ہے، لوگوں کی نظروں میں عزت والا بھی بنایا، صاف بھی بنا دیا، خوشبودار بھی بنا دیا۔ میرے مولا جس طرح اس دنیا میں تو نے پردہ رکھا نہ آخرت میں رسوا ہونے سے بچا لینا۔ یہاں ذلیل ہوگا تو 100 لوگوں کے سامنے ہوگا، 500 لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا، 1000 لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا، وہاں تو پوری مخلوق ہوگی میرے مولا، ساری امتیں ہوں گی، سارے انبیاء ہوں گے، ان سب کو چھوڑو، میرے آقا بھی وہاں پر موجود ہوں گے، ان کے سامنے کہتے ہیں شرمندہ ہو، ان کے سامنے ذلیل ہونا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا، میں تو ذلیل ہوگا لیکن میری وجہ سے میرے آقا تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے۔ مولا اس طرح اس دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچایا اور پردہ پوشی کی، تو آخرت کے اندر بھی میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا۔ اللہ تو ستار ہے، دیکھو ہم سب روزانہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ستار ہے، ہمارے عیبوں کو اس نے چھپایا ہوا ہے۔ اگر یہ چادر ہٹ جائے نا
تو یقین جانیے نہ آپ میری شکل دیکھیں نہ میں آپ کی شکل دیکھیں، نہ آپ اس سے ہاتھ ملائیں نہ میں آپ سے ہاتھ ملاؤں۔ اگر چادر نہ بھی ہٹے اس غلاظت کی بدبو ہی اگر آنے لگے نا تو ہم ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں اللہ نے تو چادر ڈالی تھی ہم سب کے ایگو کے اوپر، تو پروردگار کیسے چاہے گا کہ حشر کے اندر رسوائی ہو؟ حشر میں رسوا نہیں کرنا چاہے گا، لیکن آپ اور میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں بار بار کہ اس پروردگار کو ہم للکار رہے ہیں، معذاللہ للکار رہے ہیں ہم اپنے عمل سے، بار بار نافرمانی کر اس کو للکار دیں۔ اگر تو خدا ہے تو ہمیں عذاب دے گا، اللہ نے اگر پکڑ کر لی تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، کوئی بچانے والا نہیں۔ پھر کوئی دم درود کام نہیں آئے، پھر کوئی پڑھائی کام نہیں آئے، پھر کسی کی نسبت بھی کام نہیں آئے۔ اللہ نے پکڑ لیا تو پھر اللہ بھی اپنے پاک بندوں کو فرماتا ہے کہ بس اس کے اوپر سے ہاتھ ڈال دو، اب اس کا کام پورا ہو گیا، تم نے بہت بچا لیا اسے، تمہاری ایفیشن، تمہاری نسبت کی وجہ سے، تمہارے تعلق کی وجہ سے ہم نے کام رکھا ہوا تھا، لیکن اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری ذات کے ساتھ منسلک رہ سکے، اس لیے تم اپنا ہاتھ ڈاؤ۔ اب اللہ نے اس کی پکڑ کر لی تو اللہ والے بھی پھر ایسے شخص سے اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، اگر ان کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر ایسے رسوا ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں اور توبہ توبہ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھ کے توبہ؟ گزرے ہوں گے نا بہت سے ایسے لوگ کہ خود بخود کانوں کو ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک بچائے، اللہ ایسی موت سے بچائے، اللہ ایسی بیماری سے بچائے۔ کیے نہیں کبھی دیکھا کسی کو عبرت کا نشان بننے میں دیکھا کہ نہیں دیکھا آج تک؟ تو کبھی اس بارے میں سوچے کہ میں بھی کہیں لوگوں کی عبرت کا نشان نہ بن جاؤں؟ کبھی سوچے اس بارے میں، کبھی توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اور کبھی رب کا شکر ادا کیا کہ اتنی نافرمانی کے باوجود اللہ نے عزت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، سب کچھ نواز ہے، کبھی شکر ادا کیا اس کا؟ نہ توبہ کرتے نہ شکر کرتے، دھڑلے سے ایسے ہی جیسے اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذمہ داری ہمیں نوازے، ہمیں کھلائے، نہیں کھلائے تو رب کہے گا معاذ اللہ سنو معاذ اللہ، ہماری تو حرکت ایسی ہے۔ لیکن آخرت میں جب جائیں گے نا، بلکہ آخرت تو بطول قبر میں جائیں گے، سب کچھ کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گا، پھر پتہ چلے گا کتنے متقین و پرہیزگار ہیں آپ۔ یہ جو 40-47 اگر ہٹ گئی نا پھر درد پتہ چلے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جنت کو جو نعمتیں عطا فرمائے گا اس کا تذکرہ فرمایا سورہ انشقاق کے اندر بھی، بالکل وہی قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے، اور پھر سورۃ مبارکہ میں آیت سجدہ بھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کی غذا بیان فرمائی کہ جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کی، یہ پوری ٹیم ہے اللہ پاک کی طرف سے قرآن میں، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ ضرور ہے۔ مطلب اللہ کو مانو، یہ ایمان ہو گیا، اللہ کی مانو، اعمال صالحہ ہو گیا، یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ تو جو یہ دونوں کام کرتے ہیں فرمایا لہم اجر غیر ممنون، انہیں ایسا بہترین اجر دیا جائے گا جس میں شک بھی نہیں ہوگا کہ ان پہ احسان جتایا جائے گا، اجر بھی ملے گا اور احسان بھی نہیں جتایا جائے گا۔ سورۃ البروج ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے افراد کی طرف غور و فکر کی دعوت دی کہ اللہ پاک نے آسمان میں برج بنائے، منزلیں بنائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب اخدود کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، خندق والے 3 واقعات حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے موجود ہیں، فی الحال وقت نہیں ہے اس کی تفصیل کی طرف جائیں، لیکن اللہ پاک یہ بیان فرمایا کہ جو ایمان لے کر آ جاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ وہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ زمانے میں انہیں شہید کر دیں، قتل کر دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن عزتیں انہی کے حق میں آتی ہیں، عزتیں انہی کو نصیب ہوتی ہیں، اور جو کفر ہے وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، کوئی اسے یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ یاد بھی کیا جاتا ہے تو عبرت کے طور پہ کیا جاتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں محبت میں یاد کیا جاتا ہے، ان کی محبت لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا کرتا ہے۔ پھر سورۃ الطارق ہے، سورۃ الطارق میں اللہ پاک نے پھر آسمان کی طرف متوجہ فرمایا، جو شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، سرکار کی بعثت کے بعد سے جو جنات آسمانوں کی طرف جاتے تھے انہیں روک دیا گیا، اور اس کے بعد انہیں شہاب ثاقب جو آسمان سے تارے ٹوٹتے ہیں، پچھلے دنوں میں تذکرہ کیا اللہ کہ بولتے ہیں وش مانگو وش مانگو، وش وش کچھ نہیں ہوتا، یہ حشر کیا دیا گیا دوستو، یہ تو شیاطین اور جنات کو مارے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہے وش مانگنا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ متبرک موقع نہیں، کوئی برکت والا موقع نہیں کہ اس میں دعا مانگی جائے، یہ برکت والی عبرت والا موقع ہوتا ہے۔ پھر سورۃ الاعلیٰ، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی تخلیقات کا تذکرہ فرمایا
اور وہ شخص جو کہ شقی ہے، بدبخت ہے، فرمایا وہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت ہے وہ بہتر ہے بنسبت دنیا کے، جو کہ دنیا میں تکلیفیں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، اور دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے، لیکن آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر سورۃ الغاشیہ، اس کے اندر بھی قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ، سورہ 30 کے بارے میں جتنی اکثر صورتیں ہیں اس میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی طرف بار بار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکوینی دلائل بیان فرمائے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسا شاندار ایک جانور پیدا کیا، اتنا لمبا ہونے کے باوجود، اتنا دراز اور وزنی ہونے کے باوجود چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ اس کو گھما دیتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے ماتھے کر دیا، پھر اس کے اندر عاجزی اتنی، اونٹ کے اندر اللہ پاک نے صفات رکھی کہ 10 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے وہ لے لیتا ہے، وہ اپنے اندر اسٹور کر لیتا ہے غذا کو، اور وہ گھاس جو کوئی جانور نہیں کھاتا یہ اونٹ بیچارہ وہ بھی کھا کے گزارا کر لیتا ہے۔ تو یہ اونٹ کی تخلیق کو اللہ پاک نے غور نہیں کیا کیسا اللہ پاک نے عام جانوروں کی روش سے ہٹ کر جانور بنایا۔ کسی اور جانور میں کوہان نظر نہیں آتا، اونٹ میں کوہان نظر آتا ہے۔ اسے صحرائی جہاز اللہ نے بنایا، اس کے پاؤں دیکھیں تمام جانوروں سے مختلف چپٹے پاؤں، یہ صحرا کے اندر چل لیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اونٹ کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کیسی تخلیق ہے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے بلند کر دیا، بغیر پلر کے اتنی بڑی چھت بنا دی، ہے کوئی ایسا کرنے والا۔ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے کیسے زمین بچھائی ہے، اس پہ چلتے بھی ہیں، گھر بھی بناتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، راستے بھی بناتے ہیں، ندیاں نہریں سب کچھ بنا لیتے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ فرمائیے پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، کتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ میووں کی صورت میں اللہ نے زمین پہ گاڑے، کوئی ہے جو اتنے بڑے پہاڑ بنا کر دکھا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ کہا جب یہ ساری چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں اور تم یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، تو اللہ کو ماننے میں کس بات کی دیر ہے؟ اللہ کو مانتے کیوں نہیں؟ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو۔ سورۃ الفجر آ جاتی ہے، سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت فجر کی قسم بیان فرمائی اور 10 راتوں کی قسم بیان فرمائی۔ ان 10 راتوں کے متعلق مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں، ایک روایت کے مطابق جو عاشورہ کی 10 راتیں ابتدائی وہ مراد ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کیا اور فرعون کا تذکرہ کیا کہ اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، یہ جو قوم عاد تھی یہ پہاڑوں میں گھر بنا کے رہتے تھے، درخت کو جتنے لمبے ہوتے تھے، درخت کو جتنے لمبے ہوتے تھے، ان کے محلات آج بھی موجود ہیں۔ خیبر کی طرف اگر جائیں تو مدائن صالح بھی موجود ہیں اور یہ مکانات بھی موجود ہیں۔ تو اتنے طاقتور لوگ تھے، جب اللہ پاک نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا تو آپ ان میں تو ان کے کان کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو قوم عاد والے تھے نا، ہم تو ان کے کان کے برابر بھی نہیں ہیں، اتنے بڑے بڑے تھے وہ، اتنے بڑے بڑے کہ ہم ان کے کان کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جب اللہ پاک انہیں ہلاک و برباد کر سکتا ہے تو آپ انہیں اس کھیتی کی ہوئی ہے۔ اور عذاب بھی کیسا آیا تھا؟ ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اس طرح اوپر اٹھا لی جیسے تنکوں کو اوپر اٹھا لے لیا ہوا، یہ ہوا چلتی ہے نا تنکے اوپر اٹھتے ہیں، تو اس طرح کو اٹھا لیا تھا ہوا نے، اتنے طاقتور لوگوں کو ہوا نے اٹھا لیا، ہوا لے کے گھومی اور اس کے بعد اللہ نے زمین پر پٹخ کے ان کو مارا، اور ایسے ایسے دھوکے پڑے ہوئے تھے جیسے درخت گر جاتا ہے نا، کبھی تیز ہوا چلتی درخت گر جاتا ہے، فرمایا کھجور کے درخت کے تنوں کی طرح گرے ہوئے تھے زمینوں کے اوپر، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب اللہ ان کو ہلاک و برباد کر سکتے تو آپ انہیں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم اللہ سے لڑیں گے، ہماری کتنی مجال ہے ہم اللہ سے لڑیں گے؟ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کا تذکرہ فرمایا اور جو اللہ کی بارگاہ سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، کھانا نہیں کھلاتے، ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور آخر نفس مطمئنہ کا تذکرہ فرمایا کہ وہ نفس یعنی وہ جان ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کو زندگی گزار دیتے ہیں، قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ انتظام نہیں فرمائے گا، انہیں بولے گا آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے رب کے پاس آؤ اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت میں داخل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کا دیدار کریں، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار کریں۔ سورۃ البلد ہے، اللہ پاک نے شہر مکہ کی قسم کھائی، فرمایا کہ شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتے کہ اس میں خانہ کعبہ موجود ہے، اس میں زمزم موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، صفا و مروہ موجود ہے، نہیں ابھی غار ہرا موجود ہے، نہیں،
قسم صرف اس لیے کھا رہے ہیں کہ ابھی اس شہر میں آگ موجود ہے. یہ چیزیں تو بہت پہلے بھی تھی لیکن پہلے کبھی قسم نہیں اٹھائی. قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ, ابھی آپ اس شہر میں اس لیے شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم اٹھانے کے بعد انسان کی طرف توجہ کی کہ انسان نے دیکھا نہیں, انسان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں قدرت نہیں رکھتا, حالانکہ ہم سے پہلے کے لوگوں کو ہرا کر چکے ہیں. انسان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسے دیکھ بھی نہیں رہا, حالانکہ ہم نے انسان کے لیے جو آنکھیں بنائی ہیں, ہونٹ بنائے, زبان بنائی, اور ہم نے اسے دل دیا, ہم نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, اور نیکی اور بدی دونوں راستے بھی اس کو دکھا دیے, اور اختیار دے دیے اس کو چاہے چن لے, جس راستے پر چلے گا ویسے ہی معاملہ اس کے ساتھ لیا جائے گا. پھر سورۃ الشمس ہے, سورۃ الشمس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تکوینی دلائل کو بیان فرمایا کہ سورج کے چمکنے کو دیکھو, چاند کے چمکنے کو دیکھو, اور دن کے اجالے کو دیکھو, رات کے اندھیرے کو دیکھو, آسمان کے بنانے کو دیکھو, زمین کے بچھنے کو دیکھو. اور پھر فرمایا کہ جو نفس ہے جو اس کی تربیت کر لیتا ہے, یہ نفس کیا کرتا ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, دونوں کام کرتا ہے. یہ برائی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے اور اچھائی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. تو جس نے اس کا تزکیہ کر لیا, تربیت کر لی, اور اس کو سمجھا دیا کہ دیکھو برائی کی طرف نہیں جانا, اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے اچھے اچھے کام کرنے سے. جس طرح بچے کی تربیت ہوتی ہے نا, اسی طرح نفس کی بھی تربیت کی جاتی ہے. اور تربیت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو ترغیب دی جاتی ہے یا ترغیب دی جاتی ہے. یا تو ترغیب دی جاتی ہے یا ترغیب یعنی کہ ڈرایا جاتا ہے. تو یا تو اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے نفس کی تربیت کرو, دیکھو اللہ کو راضی کرو تو تجھے یہ نعمتیں ملیں گی. یا پھر ترغیب, اگر پھر بھی نہیں مانا تو پھر ترغیب, اگر اللہ کی نہیں مانی تو دیکھو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. تو یہ دو طریقے ہیں نفس کی تربیت کرنے. فرمایا جو تزکیہ کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جو تزکیہ نہیں کرتے, نفس کی تربیت نہیں کرتے, وہ برباد ہو جاتے ہیں. پھر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی عطا فرمائی تھی موسیٰ کے طور پہ, اس کو قتل کرنے کا تذکرہ اللہ پاک نے بیان فرمایا, اس پر جو عذاب نازل ہوا اس کا بیان فرمایا. پھر سورۃ اللیل آ جاتی ہے. سورۃ اللیل کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آفاقی دلائل بیان فرما کے چاند, سورج, دن, رات کی قسمیں ارشاد فرمائی. پھر فرمایا کہ انسانوں کی دو کیٹیگری ہیں, ایک وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو ماننے والے ہیں, ایک وہ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں, ایک وہ ہیں جو سچے ہیں, ایک وہ ہیں جو جھوٹے. فرمایا انسان جس طرح کوشش کرتا ہے, جس راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے. جو بدی کی طرف چلنا چاہتا ہے اس کے لیے اسباب خود بخود بن جاتے ہیں, اور جو نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اسباب خود بخود بن جاتے ہیں. پھر اللہ پاک نے آخری کی آیتوں میں تذکرہ فرمایا, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب یہ بہت زیادہ متقی جو ہے نا, یہ اللہ پاک سے نجات عطا فرمائے گا. جو اپنا مال دیتا ہے اور اس کو پاک کر لیتا ہے, یہ بہت زیادہ متقی کون ہے؟ دیکھو ایک تو متقی, اللہ پاک نے فرمایا اتقیٰ, سب سے بڑا متقی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے, اپنے مال کو پاک کرتا ہے. اور مال دینے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی پہ احسان چڑھایا ہونا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی پہ احسان نہیں چڑھا رہا, میں تو مال صرف اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ میرا پروردگار اس سے راضی ہو جائے. اللہ نے کہا اس کا پروردگار اس سے ضرور راضی ہو جائے گا. تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی, کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے غلاموں کو خرید کے آزاد کیا جو انتہائی کمزور غلام ہوتے تھے, ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کے مالک اس لیے انہیں سزا دیا کرتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے. تو ان کے مالک سزا دیتے تھے تو ابوبکر صدیق انہیں خرید کر آزاد کر دیتے. ابوبکر صدیق کے ابا نے کہا کہ تم بیٹا ایسے کمزور, ناتواں, لاچار ایسے مسکینوں کو خرید کے آزاد کرتے ہو, ذرا طاقتور غلام لے کے تم آزاد کرو تاکہ وہ تمہاری حمایت میں بنے. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں انہیں اس لیے آزاد نہیں کر رہا کہ میری حمایت میں بنے, یہ میں سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں یا کوئی احسان چڑھانا چاہتا ہوں, میں تو صرف اور صرف اپنے پروردگار کی رضا چاہتا ہوں, میں تسلیم مال خرچ کرتا ہوں, مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے, میرا رب اس سے راضی ہے. پھر سورۃ الضحیٰ ہے, اس کی شان یہ الگ ہے, شان یہ نرالی ہے. اس کی ایک ایک آیت میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اللہ نے کھائی, آپ کی زلفوں کی قسم کھائی ہے. فرمایا ما ودعک ربک وما قلی, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, نہ وہ آپ سے ناراض ہوا. کچھ گھر سے وہی نہیں آئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا, اللہ نے فرمایا نہیں, آپ کے رب نے چھوڑنا نہیں, نہ وہ ناراض ہوا ہے,
بلکہ بات تو یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کے لیے تو ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک وقت ہوتا کہ آپ کوہ صفا پہ چڑھ کے دعوت دے رہے تھے تو کوئی مانی ہی نہ تھا، بلکہ الٹا پتھر آنا شروع ہو گئے، کنکر آنا شروع ہو گئے، کانٹے آنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسی کوہ صفا پہ آپ موجود ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر موجود ہے، ایسا بھی وقت آیا صرف 25 سال کے بعد۔ اور اسی کے 2 سال کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ اسی کوہ صفا کے قرب میں حرم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ آج الحمدللہ اربوں خربوں کی تعداد میں سرکار کے غلام موجود ہیں۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو رہا ہے، اور میلاد شریف منانے کا جو انداز ہے وہ بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ ہر آنے والے دن میں سرکار کی میلاد کا جشن اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے 1-2 گھر محلے سجتے تھے، اب ماشاءاللہ سرکار کے سارے غلام اپنے گھروں کو چمکاتے ہیں اور سجاتے ہیں، الحمدللہ۔ ہر غلام نے اپنی لائٹیں خود خریدی ہے کہ نہیں؟ سارے گھر سجے ہیں۔ چائنا والوں کو اللہ پاک دعا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، کافروں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی انہوں نے عید میلاد النبی منانا ہم کے لیے ذرا سستا کر دیا ہے کہ ہر شخص اپنی لائٹیں خرید کے اپنے گھر کو سجا لے، اور ڈیکوریشن والے منہ آگے پیسے دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کی بھی تو نبی ہے نا بھائی، لیکن وہ بولتے نہیں گھوڑا اگر گھاس دوستی کر لے گا تو فائدہ کیا؟ تو وہ گھوڑے ہی بن کے رہے، انسان نہیں بنے، رسول اللہ کے غلام نہیں بنے کہ چلو 10-12 سرکار کی محبت میں کر لو۔ نہیں، گھوڑا گھاس دوستی کرے گا تو فائدہ کہیں تو گھوڑے ہی رہو، پھر تمہیں گھاس ہی ملے گی۔ سرکار کی محبت میں اگر خود کو فنا کر لیتے تو اللہ دین و دنیا کی نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈال دے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سرکار کی محبت میں کیا کریں۔ سورہ انشراح، اس سورۃ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بیان فرمائی۔ ایک آیت سرکار کی نعت ہے، فما رفعنا لک ذکرک، کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا؟ فرمایا جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں سرکار کا ذکر ہوگا۔ سرکار کے ذکر کے بغیر اللہ کا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار کے ذکر کے بغیر اللہ کا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ نے فرمایا حبیب ہمارا ذکر کیا، ہم نے تو آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیا۔ آپ کا ذکر ہوگا تو سمجھو ہمارا ذکر ہوگا، آپ کا ذکر ہوا ہمارا ذکر ہوگا۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول ہے نا۔ تو فرمایا سرکار حبیب آپ کا ذکر ہوگا ہمارا ذکر ہوگا۔ تو کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں کہ نام الہی سے ملا نام محمد، جہاں بھی جائیں اللہ کا نام ہوتا تو ساتھ میں سرکار کا نام ضرور موجود ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ کی قبولیت کی روایات ہوتے ہیں تو آپ نے سنا کہ اللہ کے عرش پر بھی کیا لکھا ہے؟ سرکار کا نام اس میں کرام لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت کے ہر پتے کے اوپر سرکار کا نام لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے ایسی بلندی عطا فرمائی، ایسی بلندی عطا فرمائی کہ جو اس بلند و بالا ذکر کو اپناتے ہیں اللہ انہیں بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ اسے پاک کو دیکھ لیں، خواجہ صاحب کو دیکھ لیں، دادا صاحب کو دیکھ لیں، کیسے بلند ہوئے۔ سرکار کے ذکر میں خود کو فنا کیا، اللہ نے ان کے ذکر کو دوام عطا فرما دیا، ان کا ذکر اونچا ہو گیا۔ کئی 100 میل دور کے فاصلے ان کے مزارات کئی 1000 سال کو پردہ فرما کر ہو گئے، لیکن آج ان کی چھٹی بھی ہوتی ہے، ان کا عرس بھی ہوتا ہے، ان کی فاتحہ ہر گھر میں یاد ہو رہی ہے، ان کے نام ان کے دماغ کے اندر بقا کے نظر میں کیسے کر رہے ہیں؟ ان کی محبت اس لیے پیدا ہو گئی کہ انہوں نے سرکار کی محبت میں خود کو فنا کر دیا۔ تو ایسا اللہ نے بلندی عطا فرمائی ذکر کو، جو اس ذکر کو اپناتا ہے اللہ اس سے بھی بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اللہ نے فرمایا ذکر تو نہیں مٹے گا، مٹانے والا ضرور مٹ جائے گا۔ یہ ذکر کا مٹنے والا جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی ان کا نام نشان مٹ گیا، وہ عبرت کے نشان بن گئے۔ آج اگر کہیں نام کہا جاتا ہے تو وہ عزت سے نہیں دیا جاتا، وہ ذلت سے دیا جاتا ہے، تذلیل کی جاتی ہے۔ اور جو سرکار کے عشق میں فنا ہو گئے ان کے جب نام لیا جاتا ہے تو گردنیں بھی جھک جاتی ہے اور دل بھی جھک جایا کرتے ہیں ادب اور احترام کی وجہ سے۔ سورۃ التین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انجیل کی، زیتون کی، طور سینا کی قسم کھائی ہے، اور یہ ساری صورتیں ایسی ہیں جن میں روزانہ ایک صورت میں کئی گھنٹے کی بات ہو سکتی ہے۔
الحمدللہ ہم نے جمعے میں اپنے سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ ہم جمعے میں موضوعات کی تقریر نہیں کرتے بلکہ تفسیر قرآن کی بیان کرتے ہیں الحمدللہ جمعے کے اندر. تو اس کے اندر الحمدللہ یہ روزانہ ایک جمعے میں ایک سورت ہماری جو یہ ہو چکی گزر چکی, اس میں ایک آیت الحمدللہ ہم نے کافی تفصیل بحث کی ہے. اللہ پاک آپ کو ذوق عطا فرمائے اور ذوق عطا فرمائے, شوق عطا فرمائے, آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ سن لیجیے گا, ورنہ ہماری روش تو یہ ہے کہ جب پہلی اذان ہوتی ہے تو ہم سوچتے اچھا جمعے کا دن ہے, اچھا دوسری اذان ہوتی ہے تو کپڑے اٹھا کے نہانے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد جب امام صاحب کا خطبہ ختم ہوتا ہے تو بال پوچھتے ہوئے ٹوپی پہن کے بھاگ کے مسجد کی طرف آتے ہیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ پہلی اذان کا مطلب ہے مسجد آ جاؤ, اور دوسری اذان کا مطلب ہے کہ خطبہ شروع ہونے والا ہے. اور ہمارے روش یہ ہے کہ دوسری اذان کا مطلب ہے کہ نہانے چلے جاؤ بھائی, امام صاحب نماز پڑھانے والے ہیں, 10 منٹ بعد نماز پڑھی ہو جائے گی. ہماری تو روش یہ ہے جب جماعت کھڑی ہوتی تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اس وقت لوگ آ رہے ہوتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے آرام کرتے ہیں, لیکن نماز کے آنے کا ٹائم نہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, ذوق دے, شوق دے, تو آدھا گھنٹہ پہلے آ کر سماعت کر لیجیے گا. ان صورتوں کی تفسیر اللہ پاک نے موقع دیا تو انشاءاللہ بیان بھی کریں گے. اللہ آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا فرمایا. اس کی شکل و صورت, اس کی فزک اور اس کو جو انٹلیکچوئل صلاحیت ہم نے دی وہ سب بیسٹ ہے. انسان کو فزک بھی اللہ نے بہترین دی ہے, مطلب یہ فزیکل باڈی یہ بھی بہترین عطا فرمائی ہے تمام مخلوقات میں. تمام مخلوقات میں آپ دیکھیں کمال دیکھیں کہ دیگر مخلوقات جب کھانا کھاتی ہیں تو نیچے لے کر جاتی ہیں, اور اللہ نے انسان کو وہ ہاتھ دیے ہیں, یہ ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور لقمہ منہ کے اندر ڈالتا ہے. لوگ رزق کے لیے منہ نیچے لے کر جاتے ہیں, انسان کو اللہ نے کمال دیا رزق اٹھ کر اس کے منہ میں آتا ہے. بہترین فزیکل اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. ایسا چہرہ, ایسی باڈی, ایسے ہاتھ, ایسی ناک, ایسا نقشہ اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. فزیکل باڈی اور انٹلیکچوئل جو صلاحیت اللہ پاک نے دی بیسٹ ہے, ایسی کسی اور مخلوق کے پاس نہیں. لیکن جو اس مرتبہ انسانیت کے فائدے رہتے ہیں انہیں تو یہ کمالات نصیب ہوتے ہیں, لیکن جو انسان ہونے کے باوجود حیوانی حرکتیں کرتے ہیں, جو اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے, جو اپنے نفس کی اتباع پیروی کرنے لگ جاتا ہے, جو شیطان کے یار بن جاتا ہے, اور پھر وہ ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ حیوان کی طرح مانگتے اس سے. اللہ تعالیٰ شکر ہے دنیا میں انسان نہیں بنا, حیوان کی اس کی بات نہیں کرتے, ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے انسان, عزتیں دار کرنے لگ جاتا ہے, پیسوں کی خاطر باپ بیٹے کا قدر کر رہا ہے. 2 ایکڑ زمین, 2 مرلے زمین, بیٹے نے باپ کا گلا کاٹ دیا. کیا آپ خبریں دیکھتے نہیں ہیں, کیا سنتے نہیں ہیں؟ میں کوئی چنبے کی بات کروں, ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. مال دولت کے پیچھے گدے کٹ رہے, جانور بھی ایسا نہیں کرتے. جانور بھی کبھی کبھی مل بانٹ کے کھانے کرتے ہیں, مگر انسان سے کانسیپٹ ختم ہو گیا مل بانٹ کے کھانے کا. سب میرا ہے, یہ سب میرا ہے, سب میرا ہے. سورۃ العالیات میں اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. انسان کو ناشکر ہے اور دوسرے کو پتہ ہے کہ ناشکر ہے, اتنا ملنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. فرمایا وانہ لحب الخیر لشدید, مال کی بہت زیادہ محبت انسان کے دل میں, اتنی محبت کہ اگر اللہ پاک ایک سونے کی بات دے دے تو شکر ادا نہیں کرے گا. بولے گا ایک 2 ہو جائے تو کیا بات, مزہ ہی آ جائے. سرکار فرماتے ہیں 2 دے دیں تو یہ بولے گا 2 کیا 3 ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے. کہ ہم یہ نہیں کرتے, ہماری حرکتیں نہیں. کسی کے پاس سائیکل نہیں تھی, اللہ نے سائیکل دے دی, سائیکل چلا چلا پیڑ میں مار دیا, بڑی موٹر سائیکل ہے 50 کی ملا بھرے مزہ ہی آ جائے. 50 کی نہیں تو 70 کی فائد جا گی, 70 کی تو 125 کی فائد جا گی, 125 کے بعد پتہ چلا سوزوکی والوں نے 150 نکال دی, اس کی فائد جا گئی. اس کے بعد کمر میں درد ہونے لگا تو یار 4 مہینے والی گاڑی ہو جائے, بڑے مہربان ہو تو سہولت ہو جائے گی. مہربان نہیں تو پھر 500 سی سی کی گاڑی, یار نیا ماڈل لیٹسٹ ماڈل چاہیے. کیا نہیں ہے, میں غلط کہہ رہا ہوں کیا ایسا نہیں ہے؟ ہماری تمنا خواہشات روز بڑھ رہی ہے, جتنا مل رہا اتنی ہرس بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ ایک وقت میں پیٹ ہی کھانا کھاتے تو بھر جاتا ہے کہ ہاں بھائی 2 روٹی کھا لی مگر گنجائش نہیں ہے. لیکن انسان کی ہرس, لالچ, دنیا کی محبت, سرکار نے فرمایا کہ پوری دنیا کی اللہ دے تو بھی انسان کی ہرس ختم نہیں ہوگی, اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی.
کور کی مٹی. قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا نا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے کئی سو مزدور رکھے ہوئے تھے اس نے. صرف چابیاں اٹھانے کا خزانہ کتنا ہوگا. لیکن جو اس کا خزانہ اس کے کام آیا, ایک لمحے میں زمین پر دھس گیا سب کچھ دھس گیا. دنیا ڈھونڈ رہی ہے اس کے خزانہ, کھودے جا رہے ہیں, زمین کھودے جا رہے ہیں کہ قارون کا خزانہ نکل کے آ جائے. کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا. تو خدا را یہ مال جمع کرنے کے بجائے اعمال جمع کرنے کی فکر کرو, جو قبر میں جانے کے ساتھ, جو حشر میں کام آئے. مال صرف اتنا جمع کرو کہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارو, ورنہ قبر میں جائے نہیں. اس لیے اس سے بچ کے رہو, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ العلق کا تذکرہ فرمایا. ابتدائی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی, جس کے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے پڑھنے کی طرف توجہ دلائی اور قلم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا. علم بالقلم, قلم کے ذریعے اللہ پاک نے سکھایا. پھر اس کے بعد سورۃ القدر آ جاتی ہے, شب قدر. ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات ممکنہ شب قدر ہو سکتی ہے. صرف 27ویں کو پکڑ کے نہ بیٹھو, صرف 27ویں کو پکڑ کے نہ بیٹھو. سرکار نے فرمایا اس کو آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو تو کرو. اب آپ دیکھیں شب قدر کی فضیلت یہ کہ ہزار مہینے سے بہتر ہے نا. اس ایک رات میں آپ نے عبادت کی تو 80 سال 83 سال 4 مہینے عبادت کا ثواب ملے گا. زندگی میں ایک مرتبہ شب قدر مل گئی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت. ایک زیادہ مرتبہ ملے تو بس کر لیں. کیا ہم میں سے کوئی ہے کوئی 84-85 سال کا بندہ یہاں بیٹھا ہے جو عبادت بھی کر رہا ہو 80-84 سال عبادت کرتے ہوئے ہو گئے اسے؟ کوئی نہیں ہے یہاں پر. تو یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم کتنی عمر ملے گی اور اس میں ہم عبادت بھی کریں گے. تو اللہ پاک نے یہ رات دے دی. اب سرکار کی شفقت دیکھیں, سرکار کی اپنے غلاموں سے محبت اور شفقت دیکھیں. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں بھائی صاحب؟ توجہ ادھر رکھیں. سال میں کتنے دن ہیں؟ زور سے بولو ذرا. 365 دن. مہینے کتنے؟ 12. 11 مہینے رکھتے ہیں بچہ رمضان. 11 مہینے نکال دیے ان میں شب قدر نہیں. رمضان سرکار نے پورے مہینے کا انتظام کیا. 10 دن گزرے, سرکار نے فرمایا شب قدر ڈھونڈنے بیٹھا تھا پہلے عشرے میں نہیں, 10 دن اور مائنس کرو. 11 مہینے 10 دن نکل گئے. 11 مہینے 10 دن. تو 11 مہینے کے کتنے دن بنیں گے؟ 11 مہینوں کے کتنے دن بنیں گے بھائی؟ 365 میں سے 30 الگ کر دو. 335 دن. 335 دن تو پہلے ہی نکال دیا آپ نے. 335 دن نکال دیے کہ اس میں شب قدر نہیں ہے, اس میں نہیں جاگنا, اس میں نہیں تھکنا, اس کو چھوڑ دو. 335 نکال لیے. اب سرکار پہلے عشرے میں بیٹھے کہ اس میں شب قدر نہیں, مائنس کرو. کتنے نکل گئے؟ 345. کتنے دن بچے؟ صرف 20 دن بچے. دوسرا عشرہ ختم ہوا, سرکار نے فرمایا اس میں بھی نہیں ہے, اس میں مشقت نہیں کرنا, اس کو بھی نکال دو. کتنے نکل گئے؟ 355. مطلب 355 راتیں نکل گئی. کتنی بچی؟ سرکار نے فرمایا یہ 10 بھی پوری کی پوری نہیں ہے, صرف اس کی طاق راتوں میں جانا. 10 بھی پوری کی پوری نہیں, صرف طاق راتیں. طاق راتیں کتنی؟ 5. تو 365 راتیں جاگنی پڑتی. سرکار نے 365 راتوں میں سے 360 نکلوا کر صرف 5 راتیں جاگنے کا حکم دیا. کیا سرکار کو امت یہ 5 راتیں بھی نہیں جا سکتا؟ اگر سرکار یہ نہ بتاتے اگر ڈھونڈو شب قدر ڈھونڈو بیٹا پورے سال ڈھونڈو, کیا ہم میں سے کسی کو شب قدر ملتی ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا. نہ پورے سال ہم جا سکتے, نہ عبادت کر سکتے, نہ شب قدر ملتی. تو کتنی شفقت ہے سرکار کی. سرکار نے فرمایا 360 راتیں سو جانا, یہ 5 راتیں جاگ لینا, اس میں ڈھونڈ لینا. سرکار چاہتے تو اس میں بھی تخصیص فرما دیتے کہ بھئی یہ والی ایک رات ہے, لیکن نہیں. سرکار نے اپنے غلاموں کو عمل کرنے کی ترغیب دی ہے کہ میں تو اللہ کو منانے کی کوشش کر ہی رہا ہوں, اللہ کو راضی کر ہی لوں گا, لیکن میرے غلام بھی تو کچھ تھوڑی سی محنت کر لیں اللہ کو منانے کے لیے. ایک صحابی رسول سرکار کی خدمت کرتے وضو کراتے سرکار کو. سرکار خوش ہو جاتے ہیں. سرکار بولتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو.
کہ لگے یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانتا ہوں، اپنا پڑوسی نہیں مان لیجیے گا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی 14ویں صدی کا ملا تو کہتا ہے کہ میں تو کچھ دے ہی نہیں سکتا، میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں تو صرف معاذ اللہ ڈاکیا ہوں، وہاں سے لے تو یہاں تک پہنچا دے، میں تو ایسے تھوڑی کہ معاذ اللہ سننا معاذ اللہ. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جو مانگا وہ تو مل گیا، لیکن اب میری معاونت نہیں کرو. یا رسول اللہ کیسے کرو؟ سرکار نے فرمایا جو فرائض اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل بھی ادا کیا کرو، اس کے ساتھ ساتھ کچھ تو کچھ ذمہ داری غلاموں کی بھی تو بنتی ہے نا، حق غلامی بھی تو ادا کرو. غلام ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہو لیکن حق غلامی ادا نہیں ہو رہا، تو یہ کیسے غلام ہے؟ وہ جہاں میں غلام ہوں غلام کو لیکن غلامی نہیں ہو رہی. جب غلامی نہیں ہو رہی تو پھر غلام ہی نہیں ہوا. جب غلام نہیں ہو تو جو فیورز غلاموں کو ملنے والے وہ آپ کو ملنے والے، تو اس لیے سچے پکے غلام بنے اور حقیقی غلام بنے. سورہ بینہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین حنیف کا تذکرہ فرمایا اور پھر بیان فرمایا کہ دو مخلوقات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک خیر البریہ بہترین مخلوق، ایک شر البریہ بدترین مخلوق. خیر البریہ وہ ہے جو ایمان لے کر آ جاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں بہترینوں میں، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں نبیوں کی نافرمانی کرتے ہیں وہ بدترین مخلوق ہے. جو ایمان والے کو جنت ملے گی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. پھر سورۃ الزلزال میں اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ فرمایا. ایسا شدید ترین زلزلہ آئے گا کہ انسانوں کی بدحواسی تاری ہو جائے گی اور کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوگا. فرمایا جس طرح بارش کے بعد پتنگے بکھرے پڑے ہوتے ہیں نا اگلی صبح بے وقوف، اسی طرح انسان بھی قیامت کی ہولناکی کے بعد صبح بھوکے جانے کے بعد ایسی زمین پہ بکھرے پڑے ہوں گے جیسے پتنگے بکھرے پڑے ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، یہ جو زمین ہے نا یہ ساری اپنی خبریں اللہ کی بارگاہ میں بیان فرمائی. یومئذ تحدث أخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، یہ زمین اپنی خبریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیان کرے گی. پہلا میرے اوپر انسانی کیا کیا وہ کھلائیں سب کچھ بتائے گی زمین. سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا ہمارے ہاتھ بھی ہمارے خلاف گواہ ہیں، ہمارے پاؤں بھی ہمارے خلاف گواہ ہیں. اور سورہ زلزال میں اللہ نے بتایا کہ زمین بھی تمہارے خلاف سلطانی گواہ ہے. جو کچھ کرتے ہو زمین پہ کرتے ہو نا، یہ زمین تمہاری ساری دھول پٹی کھول کے اللہ کو بیان کرے. 2 سال پہلے میلاد شریف کے موقع پر ہر دفعہ فتنے آتے ہیں کیونکہ جب میلاد کا موسم آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ بارش جب ہوتی ہے تو بارش کے منٹق تو نکلتی نہیں ہے. جب میلاد کا موسم آتا ہے رحمتوں کی برکھا برستی ہے تو کچھ منٹق بھی نکلتے ہیں. یہ والے بارش والے منٹق ٹر کرتے ہیں، وہ والے منٹق شک کر رہے ہوتے ہیں، وہ پورا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیسے بھی انہوں نے کبھی اگر جلوس نکالنا عبادت ہے تو عبادت گاہوں تک محدود رکھو. اسٹیٹمنٹ دیا تھا کسی نے کہ جلوس نکالنا اگر عبادت ہے تو یعنی عبادت گاہوں تک محدود رکھو. تو میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے پوری زمین کو عبادت گاہ بنا دیا. زمین کے چپے چپے پہ عبادت گاہ ہوگی. اور اس آیت مبارکہ سے میں نے استدلال کیا تھا کہ زمین جو ہے اپنی خبریں اللہ کی بارگاہ میں بیان کرے گی تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ زمین شکایت کرے گی باہر لوگ مجھ پر قتل کر رہے تھے، چوریاں کر رہے تھے، ڈاکے کر رہے تھے، لوگ مجھ پہ فساد مچا رہے تھے اور تیرے نبی کے عاشق مجھ پر تیرے نبی کا میلاد منا رہے تھے. یہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے گی. تو زمین کے چپے چپے پہ سرکار کا ذکر کریں، محفل میلاد منعقد کریں. جہاں جہاں بیٹھ کر آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، جہاں جہاں آپ کی پیشانی زمین پہ لگے گی، انشاءاللہ زمین کا وہ حصہ آپ کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے گا قیامت والے. تو اپنے لیے گواہ کو جمع کریں اور اپنے خلاف گواہ نہ بنائیں. جو اعتکاف والے بیٹھے اسپیشلی مسجد کو اپنے خلاف گواہ نہ بناؤ بلکہ مسجد کو اپنے فیور میں لے کے آؤ. ہر کونے پہ، ہر صف میں، ہر قبلہ کے پاس، ہر جگہ جا کے سجدے کرو تاکہ یہ زمین کا چپا چپا گزار کر کہے کہ ہاں یہ عبادت گزار بندہ تھا، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے سجدے کی. آپ کے ایمان کی گواہی دے گا. اور آپ ادھر سے ادھر بھاگے جاؤ، ادھر بھاگو ادھر بھاگو، ادھر مستی ادھر مستی، ادھر ہینا مشتی ادھر مذاق، پھر کیا ہوگا؟ زمین کا چپا چپا تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ بارے تیرے گھر کا تقدس کو مار گئے اور کچھ بھی نہیں کیا. تو اپنے خلاف گواہ نہ بناؤ. اللہ نے موقع دیا تو اپنے فیور میں اس کو لے کر جاؤ. سورہ عالیات میں اللہ پاک نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم بیان فرمائی اور انسان کی جو مالی جو محبت ہے وہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بے انتہا محبت انسان کو مال کے ساتھ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا. سورۃ القاریہ کے اندر بھی اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان فرمایا اور فرمایا قیامت والے دن ایک میزان قائم کیا جائے گا جس میں نیکیاں اور گناہوں کو
تولا جائے گا، وہ اس کی شان کے مطابق، اس کی شان جیسے اللہ کی شان ہوگی ویسے اعمال کو تولے جائیں گے. لیکن اب ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ چیزیں جو فزیکل اپیرنس نہیں رکھتی اب ان کو بھی تولا جا سکتا ہے. جن کی کوئی فزیکل باڈی نہیں ہوتی، پہلے یہ سوچتے تھے لوگ کہ کوئی فزیکل یا ٹینجیبل چیز ہوگی تو اس کو تولا جا سکتا ہے. لیکن اب انسان نے ترقی کر لی ہے کہ جن کی فزیکل اپیرنس نہیں ہوتی یا ٹینجیبل جو چیزیں نہیں ہوتی ان کو تولا جا سکتا ہے. سی این جی آپ تول کے لیتے ہیں، گیس کے سلنڈر بھرواتے ہیں تو ہوا نظر نہیں آتی لیکن اس کا پریشر پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح آکسیجن ہوا میں نمی کتنی ہے نظر نہیں آتی لیکن پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح بلڈ شوگر آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ اس میں شوگر جو ہے نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن شوگر کے لیول آپ کو مشین بتا دیتی ہے. یہ ساری کیفیات جتنے ٹیسٹ ہیں یہ ساری وہ چیزیں ٹینجیبل نہیں ہیں لیکن ہم اس کا وزن کیفیت کو جان سکتے ہیں. تو ہمارے یہ اعمال وہ کہ ٹینجیبل نہیں ہیں، کسی شکل کے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ پاک قادر ہے چاہے تو کوئی شکل بھی اختیار دے دے، کسی خاص شکل میں لانے کے بعد تولے یا بغیر کسی شکل کو نہیں ہوئے اللہ پاک کی طرف وزن کر لے. اللہ پاک حدیث پر قادر ہے. ہم ان کیفیات کو بیان نہیں کر سکتے، بس عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوا وہ حق ہے، سچ ہے، اس پر ایمان لے کر. تو اس دن اعمال کو لے جائیں گے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا وہ ایسی جگہ پر رہے گا، ایسی خوش گوار جگہ پر رہے گا کہ وہ بندہ بھی راضی ہو جائے گا. بڑا بہترین جگہ اللہ پاک نے دی ہے مجھے. کبھی آپ سفر پہ جائیں، اللہ پاک حرم شریفین کا سفر دے تو مکہ مکرمہ میں کبھی ہوٹل ملتے ہیں بہت عجیب و غریب قسم کے، کامن باتھ روم ہوتا ہے پورے فلور کا، بڑا پریشان ہوتا ہے بندہ. پھر اس میں جب مدینے جاتا ہے تو سرکار ایسا کرم فرماتے ہیں، ایسے رش پش ہوٹل ملتے ہیں شاندار، بندہ خوش ہو جاتا ہے یہ ہوٹل میرا پورا ٹور جنس جو مکے کا وسط ہے اس کے آگے ہوٹل کا کمرہ دیکھ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کسی نے محسوس کیا اس بات؟ یہ کسی نے نہیں تو اللہ پاک سب کو مکے مدینے کی زیارتیں کروائے اور پھر آپ یہ محسوس کریں گے کہ مکہ مکرمہ میں ایسے ہوٹل نہیں ملتے اکثر، لیکن مدینہ منورہ بڑے شاندار اور وی آئی پی ہوٹلز میں جو ہے نا خیال ملتا ہے. ہوٹل دیکھ کے بندہ جو ہے نا خوش ہو جاتا ہے. میں مثال دے کے بتانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جن کے اعمال بھاری ہوں گے اللہ پاک انہیں ایسی بہترین رہائش کا دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، پوری زندگی بھر کا چھوڑ بھی دیا، خوش ہو جائے گا وہ اللہ سے بندہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ التکاثر کے اندر اس طرح کی کیفیت بیان فرمائی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بندہ مال کمانے کی دوڑ میں ایسا دوڑتا ہے، ایسا دوڑتا ہے، ایسا دوڑتا ہے کہ دوڑتے 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 اسے رکنے کا ٹائم نہیں ملتا، ڈائریکٹ قبر میں جا کے کرتا ہے. ہماری کیفیت نہیں ہے. 20-22 سال کی عمر میں نوکری پہ لگ گیا اور اس کے بعد 2 ٹائم پارٹ ٹائم بھی کر رہے ہیں، ایکسٹرا ٹائم بھی لگا رہے ہیں، اوور ٹائم بھی کر رہے ہیں، پارٹ ٹائم بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹا موٹا کوئی اور کام یہ کام کر لیا وہ کام کر، پیسے کمانے پیسے کمانے پیسے کمانے پیسے کمانے. پھر اللہ پاک نے بچے دے دی تو بچوں کی تربیت ان کا خرچہ، پیسے کمانے پیسے کمانے پیسے کما 50 سال کو جھگڑا کر کے جا کے قبر میں گر گئے. کبھی سکون سے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملا. جن بچوں کے لیے پیسے کماتا تھا 2 وقت کی روٹی تو ساتھ کھا لیتا ہوں، کبھی سکون سے بیٹھتا. کبھی بچوں کو ٹائم نہیں دیا، کبھی بیوی کے لیے ٹائم نہیں ملا، کبھی ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ملا. بس پیسے کی ایسی دھن سوار ہے، بس پیسہ کمانا ہے. اللہ نے فرمایا ان کو مال کی کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا. جتنا مل رہا اس پہ قناعت اختیار کرتے، اس پہ صبر کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ اس قلت والے مال میں برکت ڈال دے، اللہ اس کو بہت کر دیتا تمہارے. لیکن تمہیں تو کثرت چاہیے نا. ہم کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، برکت کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا، برکت کا تصور ہی ختم ہو گیا ہمارے درمیان. ہمیں تو بہت چاہیے، برکت نہیں چاہیے. پہلے آج سے 25-30 سال پہلے کی بات رہے، گھر کا ایک مرد کماتا تھا پورا مکہ کھاتا تھا. شادی کے بھی ہو جاتے تھے، موت کے بھی ہو جاتے تھے، سارے خرچے نکل جاتے تھے. رونا نہیں ہوتا تھا گھر میں، پورا نہیں ہوتا بھیا. 30-35 سال پہلے کی بات، زیادہ ہونا نہیں پاتا. ایک کماتا تھا پورا گھر سکون سے کھاتا تھا. اور آج پورا گھر کماتا ہے. ابا بھی جا رہے ہیں، اماں بھی جا رہی ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بچیاں بھی جا رہی ہیں، پورا گھر کما رہا ہے. پھر بھی کہتے ہیں خرچہ پورا نہیں، بجلی کے بل کے پیسے نہیں نکلتے، فلاں کی پوری نہیں ہوتی، ایک چیز پوری نہیں ہوتی. آخری کے دن بڑے سخت ہو جاتے ہیں. ہے کہ نہیں کیفیت؟ تو کسی میں تبدیلی آئی. حالانکہ پہلے 5,000 روپے کماتے تھے، 50,000 روپے کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی پورا نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے
کثرت کی طرف دھیان دیا، برکت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا. ہمارے مال سے برکت نکل گئی، اب آپ بھلے سے 1 لاکھ روپے کما لو پتہ نہیں چلے، ترنت کر کے ختم ہو جاتے ہیں. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جن کی تنخواہ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے مانا، 3 لاکھ روپے مانا، لوگوں نے بولا میں سارا مشکل ہو جائے گی. 3 لاکھ روپے مانا، ہم تو پورے سال میں 3 لاکھ نہیں کماتے یار، تو 1 مہینے میں 3 لاکھ کماتا ہے، 32 خرچہ پورا نہیں ہوتا بھائی. تو اللہ کا شکر ادا کرے وہ لوگ کہ جو کم کما رہے لیکن خرچے پورے ہو رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ برکت، اللہ سے برکت مانگے، برکت مانگے کہ اللہ تو نے جو بھی دیا تیرا شکر ہے، بس اس میں برکت ڈال دے. یقین جانیے برکت آ گئی تو یہ تھوڑا سا بھی سب کو کفایت کر جائے گا اور بچ بھی جائے گا، ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور بچ بھی جائے گا. برکت مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. پھر آخر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جتنی نعمت اللہ نے دی ہیں، جتنی نعمتیں برت رہے ہو، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا قیامت والے دن. آنکھوں سے کیا کیا، کانوں سے کیا کیا، منہ سے کیا کیا، زبان سے کیا کیا، ہاتھوں سے کیا کیا، ٹانگوں سے کیا کیا، علم دیا تو اس سے کیا کیا، مال دیا تو اس سے کیا کیا. ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا، ایک ایک نعمت. وقت بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ فرصت کی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پوچھے گا اس وقت کو کیسے ضائع کیا، کہاں صرف کیا اس وقت کو. اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا بھائی تیاری کر لو، اس امتحان کی پہلے سے تیاری کر. سورۃ العصر امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگ اگر صرف اس سورت میں غور و تدبر کر لیں تو بس ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. سورۃ العصر صحابہ کرام کے اماموں سے جب بھی ملاقات کرتے، جب جدا ہونے لگتے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر قسم ہے وقت کی ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، تمام انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جن لوگوں میں 4 خوبیاں پائی جائیں گی صرف وہ گھاٹے سے بچے، باقی سب برباد ہو جائیں. ایمان لائے، اعمال صالحہ کریں، صبر کی تلقین کریں اور حق کی تلقین کریں. ایمان لے کر آئے، اعمال صالحہ کریں، صبر کی تلقین کریں، خود بھی صبر کریں، سامنے والوں کی بھی تلقین کریں بھائی صبر کرو. حق کی تلقین کریں، خود بھی حق کو قبول کریں، سامنے والوں کو بھی حق کی تلقین کریں. جن لوگوں میں 4 صفات پیدا ہو جائیں صرف وہ ان خسارے والوں سے الگ ہو گئے، وہ بچ جائیں گے، باقی سب لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے. پوری انسانی خسارے میں اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں اور کہاں تک ہم ہیں. سورہ حمزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تانا دینے والوں کی سرزنش فرمائی، جو آنکھوں سے تانا دیتے ہیں، جو زبان سے غیبت و چغلی کیا کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. ویل بربادی اور ویل جہنم کی بات کا نام ہے. پھر فرمایا کہ انسان یہ گمان کرتا ہے اس کا مال اسے بچا لے گا، اور اس کی عادت کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع بھی کرتا ہے اور گن کے رکھتا ہے، گن کے رکھتا ہے. ہر مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، گن لیے پرانے مہینے کے جو پیسے رکھے تھے نا جب اس میں شامل کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ پہلے 3000 کا 2000 ڈالوں تو 5000 نہیں، پھر اسے دوبارہ گنے گا 1 2 3 4 5000. پھر اگلے مہینے پیسے ڈالے اس کو پتہ ہے کہ 5000 پیسے ہیں، 2000 ڈالوں تو 7 ہو جائیں گے. نہیں، ڈالنے کے بعد پھر سارے گنے گا 1 2 3 4 5 6 7. الذی جمع نہیں کرتے، کرنے کی نہیں کرنے پتہ ایسا کرنا ہے نا، اس کو پتہ ہے پہلے سے کتنے لیں گے، پھر بھی بار بار گن کے رکھتا ہوں اتنے پیسے، اتنی ایزی ہو گئی میرے پاس اس دفعہ، اتنے پیسے میرے جمع کر کے بچے بھی رکھتے گن کے رکھتے رضا حسرت ہیں، وہ ایزی جمع کر کے رکھتے گن کے رکھتے اتنے پیسے جو ہے وہ ہو گئے ہمارے پاس. تو یہ اللہ پاک فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتے کہ پیسے جمع کر کے رکھنے سے میں بچ جاؤں گا آخرت سے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ پیسہ اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے. اور جو پیسے گن کے بچا کر رکھتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ پیسہ آخرت میں ان کے کوئی کام نہیں آئے. ہاں اگر یہ پیسہ گن کے بچا کے رکھنے کے بجائے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہتے تھوڑا تھوڑا سارا نہ دیتے، کیونکہ اتنا تقویٰ نہیں ہے نا کہ سارا دے کے توکل کر لے اللہ کی راہ میں. اتنا تقویٰ تو ہے نہیں، تو تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں دیتے رہتے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے. تو جو جمع ہوا ہے وہ بھی ان کے لیے پاک ہو جاتا، اور جو اللہ کی راہ میں دیا وہ ان کے لیے خیرات ہو جاتا، ان کی قبر حشر میں کام آ جاتا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. جب جماہی آئے تو الٹے ہاتھ کی پشت رکھنی چاہیے،
اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے سب لوگ؟ جماعی ہے تو یہ کرنا چاہیے, الٹے ہاتھ کی پشت رکھنی چاہیے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے. وہ ہماری جو عید کے اثر کی نماز کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنانا ہے, تو اب جماعی لینا بھی عبادت بن جائے گا آپ کا, اگر سنت کے مطابق آپ اس میں عمل کریں. ٹھیک, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے جماعی نہیں تو مجھے بات یاد آ رہی, اور سب کو یہ بات پتہ چلی, سب کریں گے ثواب میں بھی ملے گا, اس لیے بھی جماعی نہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا ان کو جہنم میں کیسا ڈال دیا جائے گا کہ آگ کے ستونوں میں ڈال دیا جائے گا. آگ کے تابوت کے جس طرح ڈال دیا, اس طرح آگ کے ستون ہوں گے بڑے بڑے, ان کے ساتھ انہیں باندھ دیا جائے گا, اور آگ آہستہ آہستہ انہیں جلائے گی, آہستہ آہستہ جلائے گی, آہستہ آہستہ اوپر بڑھے گی, حتیٰ کہ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. بہت کربناک کیفیت ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو اس قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. سورۃ الفیل, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب فیل کا تذکرہ فرمایا, کس طرح اتنی بڑی فوج کو اللہ پاک نے, اللہ پاک کی فضائیہ نے, اللہ پاک کی جو ایئر فورس تھی ابابیل کی, اور ان کے بعد جو ایٹم بم تھے, چھوٹی چھوٹی کنکریاں, ایٹم ہوتے ہیں سب سے چھوٹا ذرہ, میرے خیال سے تاریخ ہے کہ تقسیم نہیں ہو سکتا, لیکن وہ بھی تقسیم ہو جاتے ہیں نا, ایٹم بھی تقسیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایٹم چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی, سر سے گھستی تھی, بندے کو چیرتے ہوئے, ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین میں جا کے دھس جاتی. کیا فورس ہوگی, کس طاقت سے وہ پھینکتی ہوگی, چھوٹی چھوٹی عوامیں. ان کے حجم دیکھیں تو انہیں یار پتھر کیسے اٹھا لیے اس نے, 3 پتھر ہوتے تھے ان کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو ہلاک و برباد کرنے پر آئے تو اللہ کو میرے انسانوں کی ضرورت نہیں, تم بیٹھے ہو گھروں کے اندر, اللہ اپنے دشمن سے خود ہی جنگ کر لے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجاہد اگر بن گیا جہاد کرنے جا رہا ہوں میں اللہ کا احسان کر رہا ہوں, اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. اللہ کی بہت فورسز موجود ہیں, اللہ جس فورس کو چاہے بھیجے گا وہ اللہ کے دشمن کو ہلاک کر دے گی. یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے خون کا نذرانہ دے کر اپنے آپ کو پاک کر رہے ہو, حیات جاویدانی حاصل کر رہے ہو. تو کسی کو فخر نہیں کرنا چاہیے اس بات پہ کہ میں مجاہد بن گیا, میں جہادی روح میں چلا گیا, میں اللہ کے دین کا کام کروں, دین کی سربلندی کروں, میرے بڑے مقام. اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت, نہ صرف ان کی بلکہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ کسی عالم کی ضرورت ہے, نہ کسی مفتی کی ضرورت, نہ کسی حافظ. اللہ کے دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم سب کو اللہ کے دین کی ضرورت ہے. ہم نہ بھی ہوں گے اللہ کا دین باقی رہے گا, لیکن اگر ہم نے دین سے تعلق ختم کر دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے, ہم فنا ہو جائیں گے, ہمارا کام دینے والا کوئی نہیں ہوگا. دین سے تعلق مضبوط کرنا. سورہ قریش میں اللہ پاک نے قریشیوں پر جو اپنی نعمتیں ظاہر فرمائی, اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ 2 سفر کیا کرتے تھے. ویسے تو بھوکے مر جاتے تھے, کیونکہ ان کی ساری آمد جو گزر بسر تھی وہ مکے میں آنے والے نذرانوں پر. اب جب مکے میں گرمی ہوتی تو لوگ حج کرنے نہیں آتے, نذرانے نہیں آتے, تو بھوکے مر جاتے. تو اللہ پاک نے دل میں یہ شوق ڈالا کہ سفر کریں. تو گرمیوں کے موسم میں شام جاتے تھے, سردیوں کے موسم میں یمن جاتے تھے, وہاں کا مال آگے ادھر بیچتے تھے, ادھر کا مال ادھر دیا کرتے تھے, اس پہ پیسہ کماتے تھے. تو یہ اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈالا, تو ان کو کھانا پینا بھی میسر آ گیا, اور اللہ پاک نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی کہ سب کے کام لٹ جاتے تھے, مگر قریشیوں کا قافلہ کوئی نہیں لٹتا تھا, کوئی ڈاکو ان کے قافلے پہ ہاتھ نہیں ڈالتا. سورہ ماعون میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں, وہ در حقیقت قیامت کے منکر ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کی قائم نہیں ہوگی. جو قیامت کے اقرار کرنے والے وہ کبھی کسی کو دھکا نہیں دے گا, کسی یتیم کا حق نہیں مارے گا, وہ کبھی کسی مسکین کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. پھر فرمایا کہ خرابی اور نمازیوں کے لیے, نمازیوں کے لیے خرابی ہے. بندہ بولا نماز پڑھنے والوں کے لیے تو بھائی بھائی ہونی چاہیے, نمازیوں کے لیے خرابی ہے, یعنی ہر نمازی کامیاب نہیں ہے. فرمایا ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں, جو پیچھے لیٹے رہتے ہیں, اور جب رکوع ہوتا ہے تو بھاگ کے اللہ اکبر کر کے شامل ہو جاتے ہیں. خرابی اور بدانی لوگوں کے لیے, ایسے نمازیوں کے لیے پوری نماز نکال دی, رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں, نمازوں کی فکر نہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, میری سب میں آنے کی فکر نہیں, سستی اور کاہلی چڑھی. خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. اللہ پاک بچائے, نمازوں کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الکوثر, اس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے وسلم کی بڑی شان بیان فرمائی. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. جتنی نعمتیں سرکار کو عطا ہوئی ہیں, اتنی کسی اور امتی اور کسی اور نبی کو نہیں ملی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کثرت ہمارے آقا کو عطا فرمائی. جب اتنی کثرت ملے
تو سرکار کے صدقے میں ہم سب کو یہ تعلیم ملی کہ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ملے تو فصل لے ربک وانحر، دو کام کرنے شکرانے کے طور پر، ایک نماز پڑھیں اور دوسرا قربانی کریں اپنی استطاعت کے مطابق شکرانے کے طور پر۔ ان شانی کا ولد حبیب، جو آپ دشمن ہے وہی ناکام و نامراد ہونے والے ہیں، بے نام و نشان ہونے والے ہیں۔ جو سرکار کے محب ہیں، سرکار کے غلام، ان کا نام آج بھی زندہ، جو سرکار کے دشمن ہیں ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں بچا۔ سورہ کافرون میں کافروں نے سرکار کو بھگانے کی کوشش کی، کچھ لوگ کرتے ہیں ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی بات کریں گے، ہم کریں گے۔ سرکار نے فرمایا ایک سال میں تو ایک لمحے کو بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حق کبھی باطل کے سامنے جھک جائے، کبھی نرمی نہیں آئے گی حق کے اندر، کوئی سلے بولی نہیں ہونی، ایک لمحے کو بھی باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر حق ہوتا ہے پاک اور باطل ہوتا ہے ناپاک۔ حق کی مثال لے لیں دودھ کی جیسی، اور باطل کی مثال لے لیں پیشاب جیسی۔ پیشاب کا ایک چھینٹا بھی اگر دودھ میں آ جائے تو پورا کا پورا دودھ، تو اگر حق ایک لمحے کے لیے بھی باطل کی طرف متوجہ ہو جائے تو حق نہیں رہتا، حق بھی باطل بن جاتا ہے۔ تو سرکار کو اللہ نے فرما دیا ایک لمحے کی اجازت نہیں، بھائی سرکار نے منع فرما دیا نہیں، ایک سال کی بات کرتا ہوں، ایک لمحے کی عبادت نہیں کریں۔ سورۃ النصر قرآن کی آخری سورہ جو پوری نازل ہوئی، فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی، لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ نے دیکھا کہ اللہ کی مدد بھی آ گئی ہے، یہ وہی شہر ہے جہاں سے آپ کو بھگایا گیا، جہاں کانٹے بچھائے گئے، جہاں غازیں ڈالی گئی، جہاں آپ کو جادوگر کہا گیا، مجنون، دیوانہ، پاگل، کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن آج وہی شہر ہے کہ ہر شخص آپ کا غلام بن کر آپ کی بارگاہ میں چلا ہے، ہر شخص آپ کو غلامی اختیار کرنے کو اپنا فخر سمجھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ جو اللہ کی دین میں داخل ہو رہے ہیں، اب کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی پاکی بیان کریں، اپنے غلاموں کے لیے اللہ سے توبہ کریں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو جب بھی کسی تحریک کو، کسی مقصد کو، کسی تنظیم کو کامیابی نصیب ہو تو اسے غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور زیادہ عاجزی اختیار کریں۔ جب سرکار کو یہ حکم ملا تو آپ میں کس کہتی ہونی ہے بھائی، 2 دن تہجد پڑھی تو ہم سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے، 6 دن 5 ٹائم کی باجماعت نماز کے پڑھی ہم سے زیادہ حاجی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، اور زیادہ تسبیح بیان کریں بھائی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کی بخشش طلب کریں۔ سورۃ اللہب، ایسا بدبخت کافر جس کی مذمت میں اللہ نے پوری سورۃ مبارکہ نازل فرمائی، ایسا بدبخت کافر، اس کی اور اس کی بیوی انتہائی ذلت آموز موت کا شکار ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ذل و رسوا کیا ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوائی والا عذاب ان کا مقدر ہونے والا۔ سورہ اخلاص، اسلام کا کانسیپٹ آف گاڈ۔ کبھی مجھے پوچھے کہ اسلام کا تصور خدا کیا ہے، مسلمان خدا میں کس حیثیت سے ایمان رکھتے ہیں؟ ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی تصور خدا ہے، اسلام کا تصور خدا کیا ہے؟ سورہ اخلاص ترجمے کے ساتھ یاد رکھیں، کوئی مجھے کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے بتا بھی بتاتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 5 پوائنٹس ہیں جو ہمارا تصور خدا ہے۔ ہمارا خدا ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں، ہمارا خدا بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اتنا پاورفل ہے کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار کی توسط سے سرکار کے غلاموں کو روحانی صحت حاصل کرنے کی، روحانی بیماری سے بچنے کے لیے ان دونوں سورتوں کو نزول فرمایا۔ سورہ فلق میں اللہ پاک نے ایک صفت بیان فرمائی اور 4 شخص سے پناہ مانگنے کا کہا کہ وہ صبح کا رب ہے، پھر فرمایا کہ جادوگروں سے پناہ مانگو، دم درود کرنے والے پھونک جو گروہ میں پھونک مارتے ہیں، درود معاذ اللہ زبان سے نکل گیا، مطلب جادو کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے سے پناہ مانگو، اور جو گروہ میں پھونکے مار کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتی ہے ان کی شخص سے پناہ مانگو، حسد کرنے والوں کی شخص سے پناہ مانگو، اور رات کے اندھیرے کی شخص سے پناہ مانگو۔ سورہ ناس میں اللہ پاک نے 4 صفات بیان فرمائیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ملک الناس، اور 4 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ شیطان کی شخص سے پناہ مانگو۔ سورہ فلق میں جسم کی حفاظت ہوئی، روحانی بیماری کی حفاظت ہوئی، اور سورہ ناس میں ایمان کی حفاظت ہوئی۔ ایمان کا ایک نقصان دنیا بھر کے سارے نقصان سے بڑھ کر، قرآن کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہوئی، اللہ کی شان سے ہوئی، الحمدللہ رب العالمین،
یا قل اعوذ برب الناس، وہاں رب العالمین یا رب الناس، الرحمن الرحیم ملک الناس۔ قرآن کی ابتدا بھی اللہ کی نام و توصیف سے، اللہ کے حق سے، اور قرآن کے اختتام بھی اللہ کی توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے، یعنی اختصار اور مختصر بات یہ ہوئی کہ انسان کی زندگی بھی اللہ کے نام شروع اور اس کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ہونا چاہیے، اور پوری زندگی کا دورانیہ صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کے اندر ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں، آغاز ہوتا ہے با سے، اور سورہ ناس کا اختتام ہوتا ہے من الجنۃ والناس سے، با و سی، بس با و سی، بس کیا؟ بس اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، بس ختم، اور کچھ نہیں، اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، بس یہ کام کرو گے، اس دنیا سے رخصت ہوئے نہیں، وہاں آخرت کے بڑے بڑے محلات آپ کی سجا کر رکھ دیے گئے۔ رب کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی مانو، اللہ راضی۔ دنیا اللہ کی مرضی کے حساب سے گزارو، اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو راضی کرے گا۔ دنیا میں آپ اللہ کو راضی کریں، آخرت میں اللہ آپ کو راضی کرے گا۔ یہ نازل اس لیے ہوا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے، اسے سمجھا جائے، اس کے احکامات پہ عمل کیا جائے، اس کے واقعات اور قصوں سے عبرت حاصل کی جائے۔ مگر افسوس کی بات کہ ہم نے اس زندہ کتاب کو مردوں کی کتاب بنا دیا، یہ صرف اور صرف مثال ثواب کی کتاب رہ گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری سرکش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو تیجے چہلنا 11ویں اور 12ویں پڑھنے کے بجائے اسے اپنی زندگی میں پڑھ لیں، تاکہ ہمارے تیجے میں تلاوت قرآن کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے کسی کو، بلکہ ہم دوسروں کے خوابوں میں آ کے نبی کو بشارت دیں کہ چونکہ ہم نے زندگی میں قرآن پڑھ لیا، اس پہ عمل کر لیا، تو اب ہمیں تمہارے سارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے قرآن پہ عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جنت میں پہنچ چکے ہیں، لوگوں کو ترغیب ملے۔ تو تیجے چہلنا میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، زندگی میں پڑھو۔ زندوں کی کتاب ہے، زندوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ہدایت اسی وقت ملے گی جب پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ماہ رمضان تو ہر سال آئے گا، قیامت تک آتا رہے گا، اس کی برکتیں ہر سال، اس کی نورانیت اور روحانیت ہر سال آتی رہے گی۔ لیکن آپ کو مجھے نہیں پتا کہ اگلے سال ہم یہاں موجود ہوں یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہم سب ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ یقیناً ہم نے حق وعدہ نہیں کیا، ہم شرمندہ بھی ہیں، شرمسار بھی ہیں، لیکن اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں۔ جب توفیق دی ہے تو یقیناً وہ نوازنا تو چاہتا ہے، تو بلایا اپنے دربار میں، تو روئیں، گڑگڑائیں، عاجزی اختیار کریں اور قبولیت کی سند حاصل کریں۔ قبول ہو گیا سبحان اللہ، ٹھکانے لگ گئی محنت۔ تو قبول نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے، قیامت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو تھکے تھکے چہرے والے ہوں۔ صحابہ نے پوچھا تھکے تھکے چہرے کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا پوری زندگی عبادت کی ہے، پوری زندگی اعمال کی ہے، کر کر کے تھک گئے، لیکن جب آخرت میں پہنچے تو پتہ چلا کچھ بھی قبول نہیں ہوا، تھکے تھکے دن بھر مزدوری کریں پتا، اور شام میں آ کے مالک بولا یہ کیا کیا، یہ تھوڑی کرنے کو بولا تھا میں نے تو وہاں بیٹھا کرنے کو بولا تھا، دن بھر محنت کر کے تھک گیا، حاصل حصول کچھ نہیں۔ ایسے قیامت میں وہ لوگ ہوں گے بڑی محنتیں کری، بڑی عبادتیں کری، لیکن اللہ نے قبول نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں۔ دعا کریں اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ اللہ کریم ہر سال ہمیں یہ برکتیں رونقیں نصیب فرمائے، اور اس سال اس نے توفیق دی تو ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر سکے اللہ کریم سے اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے، جس طرح حق و طرح کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہوں یا نہ ہوں اللہ کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں خاص نصیحت کروں گا اپنے طلباء کو، اپنی طالبات کو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو، اپنے روحانی بیٹوں اور بیٹیوں کو کہ ہم ہوں یا نہ ہوں اللہ کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اللہ کا دین ہے تو ہمیں بہت فرق پڑتا ہے۔ اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں، اپنی محنتیں، سب کچھ اللہ کے دین کو لٹا دیں، فنا کر دیں اپنے آپ کو اللہ کے دین میں،
سب کچھ اللہ کے دین کے لیے ہونا چاہیے. ہم ہوں یا نہ ہوں یہ رونقیں اسی طرح بحال اور برقرار رہنی چاہیے. اس کے لیے جو کوشش آپ سے ہو سکے آپ کریں, جو کاوش ہو سکے آپ کریں. لازمی نہیں کہ ہم ہوں یہ سارے کام. اس جگہ کو, اس دین کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنی بھرپور تگو محنت اور کوشش آپ کو کرنی ہے. اللہ کریم آپ سب کو استقامت عطا فرمائے. جتنے جوان ہیں اللہ پاک ان کے دلوں میں اپنے دین کی اور اپنے حبیب کی محبت ڈال دے, اور ان کے دین کے کام کرنے, ان کے دین کے لیے کام کرنے والا, ان کے ذکر کو کرنے والا, ان کے ذکر کو پڑھانے والا اللہ کریم ہم سب کو بنائے. 2 سپارے 3 سپارے ہمارے رہ گئے ہیں, 25واں 26واں اور 27واں. تو انشاءاللہ کل تو ہم تفصیل بیان نہیں کریں گے, لیکن اس کے بعد جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن میں انشاءاللہ ہم جو سپارے ہمارے رہے اس کو ہم مکمل کریں گے, اس کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے. جو احباب ذوق و شوق رکھتے ہیں, چاہتے ہیں کہ وہ اس کو مکمل کریں, باقی باتیں سنیں, سماعت کریں, کیونکہ تراویح تو ختم نہیں ہوگی کل. قرآن پاک کا ختم ضرور ہے لیکن تراویح ختم نہیں. تراویح 29ویں شب تک چلے گی, تو تراویح تو پڑھنی ہی ہے, تراویح پڑھنا ہے, اس کو بھی سماعت کرنی ہے. لیکن ایک افسوس مجھے ضرور رہے گا کہ میری بہنیں اس میں شامل نہیں ہو پائیں گی. ان کے لیے کل آخری اہتمام ہوگا تراویح کا, اور اس کے بعد پھر ان کے لیے اجازت نہیں ہے مسجد میں آنے کی. وہ تراویح کے لیے آئیں, وہ دوسری بات کی تفصیل رہ گئی ہے, وہ یقیناً یہاں سماعت نہیں کر سکیں گے. لیکن ہمارے یہ نونہال اور مستقبل کے علماء, محدثین اور مفسرین اور فقہاء اور مجتہدین ماشاءاللہ یہ کاوشیں کر رہے ہیں, پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ وہ جو 2 پروگرام ہوں گے آخر وہ بھی ریکارڈ ہو جائیں گے, تو وہ یہ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیں گے. تو جن کے پاس انٹرنیٹ تک کی رسائی ہے وہ وہاں پر پروگرام کو سماعت کرنے اور سن لیں. اور اگر ہو سکا کوشش کریں گے, ہمارے پاس تو ذرائع اور اسباب نہیں ہیں, لیکن بچوں کی خواہش بھی ہے کہ اگر ہو سکا تو یہ اس کو سی ڈیز میں بھی کنورٹ کر دیں گے. جو انٹرنیٹ تک اس کی رسائی نہیں ہے تو سی ڈیز کے ذریعے حاصل کریں, کیونکہ ہمیں پیسے تو کمانے نہیں. یا اگر ہو سکا تو USB کے ذریعے کوئی لینا چاہے تو ایک اس میں لے لیں. ہمارا مقصد تو صرف دین کا کام کرنا, دین کی بات پہنچانا ہے. بس آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک شرف کو قبولیت عطا فرمائے, اور جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہیں اللہ کریم اپنے دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص عطا فرمائے, خلوص عطا فرمائے, الہیت عطا فرمائے, اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں فرزاندگی اور دیوانگی عطا فرمائے. یہ ایک سوال آیا, اس کا جواب خواتین کی طرف سے سوال ہے, اس کو آپ بھی دیکھ لیں, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. فیس بک پر ایک ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایک باکس میں دکھائے جاتے ہیں جو کسی چوٹی کی شکل میں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ بغیر تصدیق کر کے لائک کرنا کہ نبی پاک کے بال ہیں, اگر کریں تو کیسا ہے؟ تو یہ بات بہت زیادہ محتاط, بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. کسی بھی چیز کی نسبت سرکار کی طرف کرنا, کسی بھی چیز کی سرکار کی طرف نسبت کرنا یہ بہت حساس معاملہ ہے. سرکار نے فرمایا جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا, جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس طرح کے بات اگر کوئی بھی تبرک ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں, جو سلاسل سے وابستہ لوگ ہیں ان کی شجرہ ہوتا ہے ان کے پاس, جس میں وہ اپنے شیوخ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں فلاں کا مرید ہوں, فلاں کے مرید ہوں, فلاں کے مرید ہوں, فلاں کے مرید ہوں, پھر وہ جاتا ہے سرکار کا. تو ایک تسلسل اور چین بندہ بیان کرتا ہے کہ بھائی میں ایرا غیرت تو خیرہ نہیں ہوں, بلکہ میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جو سرکار کا ہاتھ اچھا لے. تو اسی طرح تبرکات بھی شجرہ ہوتا ہے. یہ تبرک آیا کہاں سے؟ مطلب کل میں اٹھا کے بولوں یہ گلاس فلاں سے منسوخ کر دوں, تو میرے پاس اس کی سند ہونی چاہیے کہ یہ سرکار یہ گلاس اس کا ہے کہ نہیں. وہ کیسے ہوگا؟ میں بتاؤں گا جی مجھے فلاں نے دیا, وہ بتائے گا جی مجھے فلاں نے دیا, وہ بتائے گا مجھے فلاں نے دیا, مجھے فلاں نے دیا, مجھے فلاں نے دیا. اس طرح جا کے پتہ چلے گا کہ یہ فلاں صحابی سے آیا تو تسلی ہوگی کہ ہاں یہ واقعی سرکار کا منہ مبارک. اگر ایسا کہیں نہیں, تسلسل موجود نہیں ہے, تو پھر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اقرار بھی نہیں کرنا چاہیے اور انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. اقرار بھی نہ کریں, اور جس طرح آپ کے پاس اقرار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کے پاس انکار کرنے کی دلیل بھی نہیں ہے. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کا انکار کرنے کی سرکار کا نہیں. تو ایسی معاملوں میں خاموشی اختیار کی جائے, نہ اقرار کیا جائے نہ انکار کیا. اگر آپ کے پاس دلیل آ جائے اور ثابت ہو جائے کہ سرکار کا, پھر تو اپنی محبت اور عقیدت میں خوب نچھاور کریں اس کے اوپر, اور نہیں تو پھر خاموشی اختیار کریں. کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں, آپ اس کو نہ ڈالیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ تو کہا نا
نہ اقرار کرے نہ اقرار کرے، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ فارورڈ اس وقت کرے گا جب بندہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں اس کو مان، اسی وقت فارورڈ کرے گا. تو اس لیے کو نہ شیئر کریں نہ فارورڈ کریں. بڑی اچھی بات دیکھیں ابھی اس سوال سے آگے. آج میرے پاس 3 جگہ سے میسج آئے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا جمعۃ الوداع کو کوئی شخص 4 رکعت نفل پڑھے، اس طرح پڑھے تو بھلے 70 سال کی قضا نمازیں پوری ہو جائیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کی حدیث کو ہرگز فارورڈ نہ کریں، بلکہ کسی کو فارورڈ کریں تو توبہ کریں، اس کو بولیں بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس طرح قضا نماز ادا نہیں ہوتی. اگر اس طرح ہوتا تو پھر صرف جمعۃ الوداع لوگ نمازیں پڑھتے پورا سال چھوڑ دیتے. ایسا ہرگز نہیں ہے، اس طرح کبھی بھی قضا نماز ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کاروبار میں کتنا منافع کمانا جائز ہے؟ ڈبل ریٹ پر سیل کی جائے کسٹمر کی کوشش ہے. تو اس میں صرف ایک اصول یاد رکھیں کہ کسی بھی طرح مومن کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی ضرورت ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کی مجبوری ہے، پیسے بڑھا کے کتنے پیسے لوگوں کو دے دے گا، یہ استحصال ہے. اس طرح منافع کمانا جائز نہیں ہے. مگر شریعت مطلقہ نے کسی بھی طرح کوئی ریشو فکس نہیں کیا کہ اتنا منافع لیا جائے گا اتنا منافع نہیں کیا جائے گا. ریشو صرف یہ فکس ہے کہ استحصال نہیں کیا جائے گا. کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس کے علاوہ منافع لینا جائز. اچھا، تیسرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف میں اگر خواتین کو شرعی اصول لاحق ہو جائے تو اس دوران جو روزے چھوڑیں کیا اس کو بعد رکھنا فرض ہے؟ بالکل، اس کی قضا کرنا واجب ہے. جتنے روزے شرعی اصول کی بنا پر چھوٹے ہیں وہ بعد میں لازمی رکھے جائیں گے. لیکن کتنے بعد میں اس کی شریعت نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے. چاہے تو عید کے فوراً بعد رکھنا شروع کر لیں کہ دوسرے دن سے. عید کے پہلے دن روزہ رکھنا حرام ہے، دوسرے دن سے چاہے روزے رکھ لیں، یا پھر چاہیں تو سردی کے موسم میں انتظار کریں. روزے چھوٹے ہوتے ہیں، پیاس نہیں لگتی، تلخی نہیں لگتی، تو سردی کے موسم میں بھی گرمی کے روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے. لازمی نہیں کہ گرمی کے روزے گرمیوں میں رکھے جائیں. قضا کسی بھی موسم میں کی جا سکتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے ہمارے لیے، جب بھی چاہیں قضا کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بھی دے. کچھ کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بھی دے. اور یہ جو مجالس یہ سب رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان جائے گا یہ سب برکتیں ختم ہو جائیں گی. یہ ساری روحانیت، یہ سارا نور، یہ ساری روشنی سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ رمضان کی روشنی دی، اللہ ہماری زندگیوں کو بھی دین اسلام کی روشنی سے منور کر دے. ہمیں اسلام پر زندگی اور ایمان